الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور اللہ کی رحمت سے یہ سلسلہ اب اپنے 23ویں قسط تک 23ویں ایپیسوڈ تک پہنچ چکا ہے۔ روزانہ ہی ایک ٹیم جب بھی سلسلہ ہوتا ہے آگے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں کوارٹر فائنل کے لیے 8 ٹیموں کی تلاش ہے، اور آج بھی پری کوارٹر فائنل ہے۔ آج کون سی ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں؟ ایک ٹیم تو وہ ہے جو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آئی ہوئی ہے، اور دوسری ٹیم ہے ڈیرہ اللہ یار یعنی بلوچستان۔ دو الگ زبانیں، دو الگ خطے، دو الگ انداز، دو الگ مزاج، مگر سوال دونوں سے یکساں۔ مقابلہ ہے ان دونوں کے درمیان۔ دیکھنا ہے آج اسلام آباد والے آگے جاتے ہیں یا ڈیرہ اللہ یار بلوچستان والے آگے جاتے ہیں۔ امید ہے جس طرح پچھلے سلسلوں میں بڑے شاندار سلسلے ہوئے، ہو سکتا ہے آج بھی ایسا ہی کوئی سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ یاد رہے کہ کل جو سلسلہ ہوا تھا یقیناً ون آف دا بیوٹیفل سلسلہ، اتنا شاندار سلسلہ ہوا کہ 2 ٹیمیں تھیں، ایک بھاولپور اور ایک ملتان، اور آخری سوال پر یہ فیصلہ ہوا کہ کس ٹیم نے آگے جانا ہے۔ دلوں کی دھڑکن بھی تیز ہوئی، سانسیں بھی بے ربط ہوئیں، لیکن ملتان والے پیچھے رہے اور بھاولپور والے آگے چلے گئے۔ آج دونوں ٹیموں کے درمیان کیا مقابلہ ہوتا ہے، ہمیں کیا علم دین ملتا ہے، کیسے کیسے سوالات ہوں گے، یہ تو وقت بتائے گا۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، ہو سکے تو ہمارے سلسلے میں اپنے ساتھ ڈائری اور قلم لے کر بیٹھا کریں، تاکہ ہم اپنے ساتھ ان علم دین سے مزین اور پیارے پیارے سوالات کو لکھتے رہیں، اور وہ ہمارے لیے ایک خزانہ بنتا چلا جائے۔ دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں، ان سے تعارف بھی لیں گے، پھر آپ سے بھی کچھ سوال کرنا ہے، پچھلے سوال کا جواب بھی دینا ہے۔ ہمارے ساتھ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اپنے مشوروں سے، اپنی کالز اور اپنے تاثرات اپنی ویڈیو کالز کے ذریعے ہمیں نواز سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار والے تشریف لائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سے ہو مشکلات بھی سہل، حصول علم دین سے۔ جناب دونوں طرف کے اسلامی بھائی آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو رہے ہیں، اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سے تعارف لیں، آئیے آپ سے ایک سوال کیا جاتا تھا، ہر سلسلے میں کیا جاتا ہے، اور اس کی ہم قرآن اندازی کرتے ہیں۔ میں یوسف بھائی سے گزارش کروں گا کہ صحیح جواب دینے والوں کے نام بھی پڑھیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن اندازی بھی کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین سے کل جو سوال کیا گیا تھا، وہ سوال تھا قبر کے سوالات روح سے ہوں گے یا بدن سے؟ جواب ہے روح و بدن دونوں سے۔ جو ہمیں صحیح جوابات موصول ہوئے ہیں ایس ایم ایس کے تھرو ہم تک جو شارٹ لسٹ ہو کر پہنچے ہیں، بنت صلاح الدین باب المدینہ کراچی، احمد رضا میاں چنو، بنت سید غلام مرتضیٰ باب المدینہ کراچی، بنت عبد الحافظ سردار آباد فیصل آباد، محمد احمد رحیم یار خان الیاس اسلام آباد، بنت عطا محمد اتاری ٹنڈو جام سندھ، شرافت اللہ اتاری راول پنڈی، بنت سلیم اتاریہ، عثمان رضا اتاری زمزم نگر حیدرآباد، محمد حنیف اتاری ضیا کوٹ سیال کوٹ، زاہد اتاری باغ اتار۔ اب دیکھتے ہیں کہ کن خوش نصیب اسلامی بھائی کی طرف یہ ہمارا تحفہ پہنچتا ہے۔ بنت عبد الحافظ سردار آباد فیصل آباد، ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ تک آپ کا مدنی تحفہ پہنچ جائے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہم تک جوابات پہنچے ان میں نام شامل ہے اویس خان کراچی، کنز اتار، اطہر اتاری جہلم، بنت محمد ہند، بنت اشرف اتاریہ باب المدینہ کراچی، منصور احمد مرکز الاولیاء لاہور، ام مزمل سبی بلوچستان، بنت سراج گجر خان، مظفر اقبال واہ کینٹ، عاطف ولید بہاولپور، بنت مشتاق اتاریہ چکوال، وسیم جنگ، بنت سبحان بارسلونا اسپین۔ اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ سوشل میڈیا کے تحت آنے والے ناموں میں سے کن کو تحفہ پہنچتا ہے۔ محمد وسیم جنگ سے ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ جلد ہی آپ تک آپ کا مدنی تحفہ پہنچ جائے گا۔ عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ سوال کریں گے۔ آج جو سوال کیا جائے گا جس کا جواب آپ نے سلسلے کے اختتام سے پہلے دینا ہے، تیار ہو جائیے، اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ ہمیں ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس مسجد کا نام بتائیں جس میں 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ، 70 انبیاء کرام
نے نماز ادا فرمائی تھی. کہ اضافہ بھی کر دیتا ہوں, اس مسجد کی ایک اور خاصیت یہ کہ اس میں 70 انبیاء کرام کے مزارات بھی موجود ہیں. سبحان اللہ, یہ کیسی مبارک مسجد ہے. اب اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ مارچ سے آپ اس کا جو ہے وہ جلدی جلدی جواب تلاش کیجیے, ہمیں میسج کیجیے. سلسلے کے اختتام سے پہلے ہم آپ کے صحیح جوابوں میں سے کچھ نام ہم تک پہنچیں گے. جواب دینے کا طریقہ SMS نمبر بھی ہے, اور سوشل میڈیا دعوت اسلامی کا فیس بک کا جو مدنی چینل کا پیج ہے, مدنی چینل آفیشیل, اس پر بھی آپ جواب دے سکتے ہیں. ہم ایک آپ سے رائے بھی طلب کرتے ہیں سلسلے کے درمیان, سلسلے سے پہلے, کہ کون سی ٹیم آپ کے خیال کے مطابق آگے جائے گی. آج اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار میں سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ذرا ہمیں وہاں بھی اپنی رائے دیجیے. ایک گراف کی صورت میں ہم ناظرین کی رائے سلسلے کے اختتام پر پیش کیا کرتے ہیں. آئیے اب چلتے ہیں دونوں ٹیموں کی جانب, ان سے تعارف بھی لیتے ہیں اور پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسلام آباد کے اسلامی بھائی بتائیں جناب, آپ کا نام کیا ہے, کیا مصروفیات ہیں اور کیا جذبات ہیں؟ جی محمد ساجد طاری, جامعۃ المدینہ فیضان مہری علی, G11 اسلام آباد سے ہوں. اچھا, کون سے درجے میں ہیں جناب آپ؟ درجہ سادسہ ہے. تیسرے درجے کے طالب علم ہیں دعوت چھٹے اسلام. درجے کے جی سادسہ. سادسہ ہیں, چھٹے درجے کے طالب علم ہیں. اسلام آباد میں G11 کے ایریا میں دعوت اسلامی کا مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے, وہاں جامعۃ المدینہ بھی ہے, یعنی دعوت اسلامی کا وہاں دارالعلوم بھی ہے, اور اس میں ماشاءاللہ یہ چھٹے درجے کے طالب علم ہے. جی عبدالرحمن اتاری, ڈویژن مشاورت کی ذمہ داری ہے راولپنڈی میں, دیدار مرشد جس میں راجہ بصار, مفتی بصار وغیرہ آتے ہیں. ماشاءاللہ جناب. جی محمد انس رضا اتاری, مدرسۃ المدینہ G11 فیضان مدینہ اسلام آباد. وہاں کیا آپ حفظ کر رہے ہیں؟ جی لاسٹ ایئر ایس کلیئر کی تھی, ابھی حفظ کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب, حافظ صاحب بن رہے ہیں اور دنیاوی طور پہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تینوں اسلامی بھائی جو ڈیرہ اللہ یار سے آئے اپنا اپنا تعارف کرائیں گے. تصور حسین اتاری, جامعۃ المدینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان, درجہ خامسہ ہے, پانچویں درجے کے طالب علم ہیں ہمارے تصور بھائی. جی عبداللہ اتاری, سوئی بلوچستان, امام مسجد پاک حجازی کا بنا. جی جناب, امام صاحب آئے ہیں جو ہمارے ساتھ. عبداللہ کو ویسے بھی مدنی چل کے ناظرین جانتے ہیں, یہ غالباً تیسرا موقع ہے آپ ذہنی آزمائش میں تشریف لائیں. کون کون سے سیزن میں آئے ہیں آپ؟ 7, 8, 9. 7, 8 اور 9, اب 10 تک جاتے ہیں, اور کیا 9 کے فائنل تک جاتے ہیں یا آج یہاں سے واپس جاتے ہیں, یہ وقت بتائے گا. جی تیسرے اسلامی بھائی. محمد حنیف اتاری, مرکزی جامعۃ المدینہ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان, درجہ خامسہ میں پڑھتا ہوں. جناب پانچویں درجے کے ڈیرہ اللہ یار کے جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں, 2 طلباء ہیں, ایک امام صاحب ہیں. مقابلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا ہمارا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. ہو مشکلات بھی سہل, حصول علم نور ہے, نغمات رضا, قرآنی معلومات, زبان و بیان, سفر ہے مگر اکیلے, درست کیجئے. 6 سیگمنٹس ہیں اور یہ سیگمنٹس ہم کو بتائیں گے کہ کس ٹیم نے آج آگے جانا ہے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. العلم نور, العلم نور. جناب اسلام آباد والوں سے پہلا سوال ہے, حسد اور غبطہ کسے کہتے ہیں اور ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ حسد تو سنا ہوگا مدنی چل کے ناظرین آپ نے, غبطہ یہ کیا چیز ہے, آج اس کے بارے میں بھی جانیں گے. حاصل یہ کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ کرنا کہ یہ نعمت اس سے ظاہر ہو جائے اور یہ نعمت مجھے حاصل ہو جائے, اس کا اپنی حصول چاہنا, یہ حسد یہ بہت بڑی برائی اور یہی وہ پہلا گناہ ہے کہ جس کے ذریعے شیطان اخلاق ہوا. اور غبطہ یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت کا حصول اپنے دوسرے کی اس نعمت اپنے لیے چاہنا, یہ غبطہ یعنی رشک کہلاتا ہے, اور حسد مطلقاً حرام ہے. دیکھیے فرق پہلے سمجھ لیجئے, حسد کی تعریف کیا ہے اور غبطہ کسے کہتے ہیں. حسد حرام, جہنم میں لے جانے والا کام, یہی وہ برائی ہے جس کی وجہ سے شیطان مارا گیا. بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلا اگر کوئی گناہ ہوا تو وہ حسد تھا جو شیطان نے کیا. لیکن حسد کہتے کس کو ہیں؟ کسی نعمت والے پر جلنا اور اس کے نعمت کا زوال اور اپنے لیے حصول چاہنا, یہ حسد ہے. یعنی بندہ کہے یار اس کو جو نعمت ملی ہے نا یہ مجھے مل جائے, اس سے چھن جائے, اچھا مجھے ملے نہ ملے اس کی برباد ہو جائے. یہ حسد جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غبطہ, عربی میں غبطہ کہتے ہیں رشک کو. اچھا رشک کیا ہے کہ اپنے لیے کسی کی نعمت دیکھ کر بندہ اپنے لیے بھی تمنا کرے, یا اللہ اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے, اس کو مال دیا ہے مجھے بھی مال دے دے. یہ غبطہ ہے, یہ رشک ہے, یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر حسد بالکل نہیں کرنا چاہیے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. بتائیے مرض الموت میں خیرات کرنے کا کیا ثواب ملتا؟
مرض الموت میں جو بندہ خیرات کرتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس وقت خود بندے کو اپنے مال کی حاجت نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میرات المناجی میں ہے جب مرض الموت ہے، آخری وقت ہے زندگی کا، اب اپنا مال خیرات کرے تو آدھا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اب مال کی حاجت نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جب صحت ہو، تندرستی ہو، مال کی ضرورت ہو، اس وقت اللہ کی راہ میں بندہ خیرات کرے اور زیادہ ثواب کمائے اور آگے کے لیے جمع کروائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب. اچھا اب اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب اب مرض الموت ہو گیا ہے تو اب کیا ضرورت ہے دینے کی. پھر بھی اچھا ہی ہے نا، فائدہ تو ہے، ثواب تو ہے. ٹھیک ہے اتنا نہیں ملا لیکن چھوڑ کے ہی چلا گیا اور کچھ بھی رائے خدا میں خرچ نہ کیا، اور اگر پیچھے ایسی اولاد چھوڑی ہے جو برے کاموں میں مصروف ہوگی تو بالکل اس کی بڑی تفصیل ہے کہ اتنا بھی نہ کرے کہ اولاد کے لیے کچھ نہ بچے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بندہ نہ راہ خدا میں خرچ کرے نہ زکوٰۃ وغیرہ دے. تو زکوٰۃ، خیرات، صدقات کرتے رہنا چاہیے. اب سوال ہے اسلام آباد والوں سے، جو مسلمان کے جنازے کے ساتھ بنیت ثواب جائے اور اس کے ساتھ رہے تو اس کا کیا اجر ہے؟ جو مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور اس کو دفن کر جنازے میں شرکت کر کے لوٹے، یعنی کہ جنازے کے ساتھ جائے اور جنازہ پڑھے اس کے بعد اس کو دفن کر کے لوٹے، تو اس کے لیے وہ 2 حصے اجر کے لے کر لوٹا اور 1 حصہ احد پہاڑ کے برابر ہے. اور اگر کوئی بغیر دفن کیے واپس آ جاتا ہے تو اس کو 1 حصہ اجر کا ملتا ہے. جو مسلمان، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو مسلمان کے جنازے کے ساتھ ایمان کے ساتھ بنیت ثواب جائے اور اسی کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ اس پر نماز پڑھ لے، یعنی جنازے کے ساتھ جائے، نماز جنازہ پڑھے اور اس کے دفن سے بھی فارغ ہو جائے، تو اس کو 2 ثواب کے 2 قرات، 2 حصے ملیں گے، اور 1 حصہ کتنا ہوگا؟ احد پہاڑ کے برابر ہوگا. کوئی صرف جنازہ پڑھ کے آ جائے اور دفن تک نہ رکے تو اس کو 1 قرات کا 1 احد پہاڑ جتنا جو حصہ ہے اتنا ثواب ملے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. مسلمان کا جب جنازہ ہو تو اس میں شرکت کرنی چاہیے اور نیکیاں لینی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اچھا سوال یہ ہے کہ میت کو قبرستان جلدی کیوں لے جانا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مرنے والے کو جلدی قبرستان لے جاؤ، کہ اگر وہ نیک ہے تو اس لیے کہ اس کا اگلا مقام اس کے لیے بہتر ہے تو اپنے مقام تک جلدی پہنچے، اور اگر بد ہے تو اس کی صحبت تمہیں نہ پہنچے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب برے لوگ کی صحبت، برے آدمی کی صحبت مرنے کے بعد اچھی نہیں تو چاہے جائے کہ زندگی میں اس کی کیسی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک طرف تو نیک شخص کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، اور بد آدمی کے لیے کیسی ڈرانے والی بات ہے کہ میت کو جلدی قبرستان پہنچا دیں، کیونکہ جو نیک ہے نا اس کے لیے تو وہاں خیر موجود ہے، قبر میں راحتیں موجود ہیں، تو وہ جلدی اپنے گھر پہنچ جائے اور اس کو برکتیں ملنا شروع ہو جائیں. اور بد کو اس لیے جلدی پہنچا دو کہ وہ رحمت سے دور ہے، تم سے بھی جلدی دور ہو جائے. اللہ اکبر. کتنا، یعنی اگر بندہ غور کرے کہ اگر گناہ گار اور خطا کار اور رب کو ناراض کر کے جو دنیا سے جائے، کہا گیا اس کو بھی جلدی دفنا دو تاکہ تم سے اس کی صحبت دور ہو جائے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور معاذ اللہ قبر میں عذاب بھی اس کے لیے تیار ہوگا. اللہ ہم سب کو رحمت والی، برکت والی، راحت والی، سکون والی قبر عطا فرمائے، اور عذاب والی، جس کو آپ کہیں کہ وحشت والی قبر سے محفوظ فرمائے، اور ایسے کام بھی کرنا نصیب فرمائے. واقعی آج سوالات ایسے ہیں کہ جس میں بہت کچھ کہنے کو بھی جی چاہ رہا ہے. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. جناب اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. ذکر کے حلقوں کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنن کے کیاروں میں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ تو فرمایا ذکر کے حلقے. جناب جنت کی کیاریاں کہا گیا ذکر کے حلقوں کو، پھر کیوں نہ ذکر کی محفلوں میں جائیں. کیا بات ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں لاکھوں لاکھ عاشقان رسول دنیا بھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آئیے یہ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہر جمعرات پابندی سے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ ذکر اللہ کی بڑی قسمیں ہیں. اللہ کا ذکر یقیناً ذکر اللہ ہے، مگر دین متین کی پیاری باتیں، علم دین کی محفلیں جو ہم علم دین سیکھ رہے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ خیر کو بھی ذکر اللہ کہا گیا، اللہ کے حبیب کا ذکر ہے. تو بہرحال یہ علم کی جو مجلسیں ہیں اس کی بے شمار برکتیں ہیں. اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. ذکر اللہ نہ کرنے اور زیادہ باتیں کرنے سے متعلق حدیث پاک میں کیا آیا؟
حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ سے زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ ذکر اللہ سے زیادہ باتیں کرنا دل کی سختی ہے، لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہے۔ ذکر اللہ کے بغیر، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ذکر اللہ کے بغیر زیادہ باتیں نہ کرو، کیونکہ بغیر اللہ کے، ذکر اللہ کے زیادہ باتیں دل کی سختی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے جو دور ہوتا ہے نا وہ سخت دل والا ہوتا ہے۔ زیادہ باتیں کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، تو فضول باتیں بہت لوگ کرتے ہیں، ہمیں فضول باتوں سے بچ کر زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کرنا چاہیے۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے جناب۔ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کی مذمت کے بارے میں حدیث پاک میں کیا ہے؟ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد 3 بار اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ وہ لوگ سوچیں کہ بعض اوقات کسی کو بچانے کے لیے، کسی کو پھنسانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اس کا اس قدر شدید حکم ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ کسی مسلمان کو گالی دینا کیسا؟ آج ضرور مدنی چینل کے ناظرین سنیں، بہت سارے لوگ بدقسمتی کے ساتھ مسلمان کی زبان پر گالی کیسے آئے، مگر آج کچھ لوگوں کا تکیہ کلام بن چکا ہے، بات بات پر گالی دیتے ہیں۔ آئیے سنیے اس کا حکم کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی جاہل مسلمان کو بے اذن شرع گالی دینا حرام قطعی ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس حدیث کے تحت بڑی اہم بات لکھی، پہلے حدیث سن لیں۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے یعنی گناہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی مسلمان جاہل کو بھی، یعنی وہ عالم نہیں جاہل ہے، مگر بے اذن شرع، شریعت کی اجازت کے بغیر گالی دینا حرام قطعی ہے۔ اب سوچیں جو روزانہ نہ جانے کتنی گالیاں دیتے ہیں، ہماری زبان سے پھول جھڑنے چاہیے، انگارے نہیں۔ جواب درست دے دیا جناب۔ انہوں نے حرام قطعی فرمایا۔ حرام قطعی کس کو کہتے ہیں؟ یہ حرام قطعی یہ ہے کہ جس کا کرنا ناجائز، حرام اور گناہ ہے، اور اس سے بچنا فرض و ثواب ہے، یہ فرض کے مقابل ہے۔ حرام قطعی جو ہے یہ فرض کے مقابلے میں ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا، ایک بار بھی جان بوجھ کر کرنا گناہ کبیرہ اور فسق ہے، اور اس سے بچنا فرض اور ثواب کا کام ہے، اس کو حرام قطعی کہتے ہیں۔ جواب یہ بھی درست دے دیا جناب۔ ایک لفظ ہم شرعی اصطلاح میں بہت سنتے ہیں، مباح۔ بتائیے مباح کی کیا تعریف ہے؟ مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح وہ ہے کہ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہوں۔ جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہو، برابر ہو، جائز جس کو آپ کہہ لیں، مباح کہہ لیں، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، کریں تو کوئی ثواب نہیں ہے، برابر ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ مگر مباح کام کے ساتھ اچھی نیتیں بعض اوقات شامل کر لی جائیں تو یہی مباح کام ثواب بن سکتا ہے، اسی مباح کام کے ساتھ بری نیتیں شامل کر لی جائیں تو یہی مباح جو کرنا نہ کرنا برابر تھا یہ گناہ کا کام بھی بن سکتا ہے۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، مثال دے دیتا ہوں۔ ایک خوشبو لگائے کوئی شخص اس نیت کے ساتھ کہ میرے آقا کی سنت ہے، لوگوں کو میرے پسینے کی بدبو نہیں ہوگی، ان کو راحت پہنچے گی، حالانکہ خوشبو لگانا مباح تھا، اچھی نیتیں شامل ہو گئیں تو انشاءاللہ یہ ثواب کا کام ہوگا، ثواب ملے گا۔ اور اب نیت یہ ہے کہ جناب لوگوں پر فخر ہو، بتاؤں میں لوگوں کو کیسا ہوں، کتنی مہنگی خوشبو لگائی ہے، فخر اور تکبر کے لیے اگر کوئی خوشبو لگاتا ہے تو فرمایا یہ خوشبو اس کے لیے مردار کی بدبو سے زیادہ بری ہو جائے گی، حالانکہ یہی خوشبو لگانا جائز تھا، بری نیت نے اس کو گناہ کر دیا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھی نیتوں پر اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب یہ بھی درست ہو گیا۔ یوسف بھائی 5 سوال ہمارے پاس ہو گئے ہیں اور ہماری اسلامی بھائی کی تیاری بھی بڑی مضبوط ہے، غلطی نہیں کر رہے، اب آپ کیا کریں گے؟ جی انشاءاللہ ہمارے حاضرین بھی مضبوط ہیں، بلکہ ہمارے ناظرین بھی بڑے زبردست میسیجز آ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی ایک میسیج اسلامی بھائی کا تشریف لایا ہے اچھا کہ 22 سلسلے ہمارے ہو چکے ہیں، بتا رہے ہیں کہ 1500 سے زیادہ انہوں نے سوال و جواب تحریر کر لیے ہیں، بلکہ جو آپ ترغیباً بتاتے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھنے کی کوشش کی۔ پہلے سوال تو یہ ہم نے 1500 سوال کیے بھی ہیں کہ نہیں، بعض اوقات ہم سے بھی آگے چل رہے ہوتے کچھ لوگ، تو ایسا نہ کریں، جتنے کیے ہیں اتنے ہی لکھیے گا، تو اب یہ تو وقت بتائے گا کہ کس نے کتنے لکھے ہیں۔ آپ اس کی ویڈیو میں بھیج دیں، اور چلیں یوسف بھائی اب یہاں سوال کریں۔ جی بتائیے اس جگہ کا نام جہاں داخل ہونا عین کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہونا ہے۔ ہاں کیا یاد، بڑا آسان سا سوال ہے۔
قریب آ جائیں. آگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ جگہ جہاں داخل ہونا عین کعبہ ہے وہ حتیم ہے. وہ حتیم پاک ہے. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. انشاءاللہ عز و جل ان کو ہم سوغات مدینہ اور عطر مدینہ پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ نصیب کرے. واقعی یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. یعنی ہمارے پاس ایک ایسا موقع ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار کعبے کے اندر داخل ہونا یقیناً بڑی سعادت ہے جو دروازے کے ذریعے کعبے میں داخل ہوتے ہیں, مگر عاشقان رسول کے لیے بڑا بہترین موقع ہے کہ آپ جو ہے وہ حتیم کے اندر چلے جائیں. یہاں احتیاط بڑی ضروری ہے. ایک احتیاط بھی بتا دوں کہ حتیم کے اندر مرد و خواتین, اسلامی بھائی اسلامی بہنیں مل کر جا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کاندھے سے کاندھا ٹکرانا, ٹچ ہونا بڑا ممکن ہے. تو بڑا بچ بچا کے جائیں یا ایسے ٹائم جائیں جب رش کم ہو. لیکن واقعی جاتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ میں کعبے کے اندر آ چکا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مگر ایک اور احتیاط کی طرف بھی آپ کا میں مدنی پھول چاہوں گا کہ بہت زیادہ رش کے موقع پر اس کے اندر داخل ہونے کے لیے خوب جد و جہد کرنا, ایک دوسرے کو دھکے دینا, آگے پیچھے کھینچنا, ایسے اسلامی بھائیوں کو کیا مدنی پھول شامل؟ ہاں, یہ ریسلنگ ہو رہی ہوتی ہے بعض جگہوں پر. تو بلکہ کئی لوگ آ کے بتاتے ہیں میں نے 4 کونی کر کے پیچھے مارا, اس کا بال کھینچ کے آگے کیا اور پھر جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا. تو آپ خود بتائیں, حجر اسود کو بوسہ دینا یا حتیم کے اندر جانا یا ملتزم سے لپٹنا یہ فرض واجب نہیں ہے, نیکی کا کام ہے. لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کر ایسا کرنا, اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا یوسف بھائی, اصل میں جو عمرہ کر کے آتے ہیں اسے لوگ سوال کرتے ہیں کتنے بوسے دے. جب بوسہ ہی نہیں دیا تو پھر کیا عمرہ کیا؟ او بھائی بوسہ دینا, شاید اسی کو وہ سمجھ رہے ہوں حجر اسود کا بوسہ دینا یا حتیم کے اندر داخل ہونا یہ لازم و ملزوم نہیں ہے. اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اچھی نیت سے آپ پیچھے بھی ہٹ جائیں, کیا معلوم رب کی رحمت سے اسی کا ثواب مل جائے. نیت کی تو بات ہو رہی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. چلے یہاں پر موجود حاضرین سے ایک اور سوال. بتائیے خلفائے راشدین میں سے وہ کون سے 2 خلیفہ ہیں جن کی کنیت ایک ہی ہے؟ زیادہ مشکل ہو گیا لگتا ہے. بتائیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ یہ تو کئی بار یہاں پوچھی گئی ہے. چلے آسان کر دیا نا. چلے بدری منع سے پوچھ لیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابو محمد. ابو محمد, جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا مجھے ایک میسج آیا, کنفرم تو یہ دونوں کریں گے. اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار ہی کا پچھلی بار بھی پری کوارٹر فائنل میں مقابلہ ہو گیا تھا, یعنی سیزن 8 ایسے ہی ہوا تھا. یعنی اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار ہی کا پچھلے سیزن 8 میں پری کوارٹر فائنل میں مقابلہ ہوا, اور سیزن 8 میں اسلام آباد والے آگے بڑھ گئے تھے اور ڈیرہ اللہ یار والے ہم سے جدا ہو گئے تھے. اب دیکھتے ہیں تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے یا عبداللہ جو آئے ہیں, کیونکہ میرا خیال ہے دونوں ٹیموں میں ایک ہی اسلامی بھائی وہ ہیں جو دوبارہ آئے ہیں یہاں تک. ایسا ہی ہے, اسلام آباد میں تھے آپ میں سے کوئی؟ اچھا, تو یعنی یہ میں نہیں تھا. اچھا, آپ کسی اور ٹیم میں تھے. اچھا جناب, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈیرہ اللہ یار آج اسلام آباد سے, یہ تو نہیں کہوں گا بدلہ چکا سکتے ہیں کہ نہیں, حساب برابر کرتے ہیں کہ آج پھر اسلام آباد والے آگے جاتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا. ماشاءاللہ عارف بھائی بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. اور 6واں سوال اب کریں گے ڈیرہ اسلام آباد والوں سے. بد اخلاق اور متکبر شخص کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ شخص بتاؤں کہ جو اللہ عز و جل کے بندوں میں بدترین بندہ ہے؟ فرمایا کہ وہ بد اخلاق اور متکبر شخص ہے. اللہ تعالیٰ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں, پیارے آقا نے ایک بار ارشاد فرمایا اور پھر خود جواب عطا فرمایا, وہ بد اخلاق اور متکبر ہے جس سے رب ہی ناراض ہے. جو رب سے ہی دور ہو جائے پھر بچنا کیا ہے؟ اچھے اخلاق اپنائیے, عاجزی اپنائیے اور اللہ کے محبوب بن جائیے. جواب درست دے دیا ہے جناب. اللہ عز و جل کے خوف سے گناہ چھوڑ دینے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ حرام کام پر قادر ہونے کے باوجود اللہ عز و جل کے ڈر سے اسے چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی جلد اس کو ایسا بدل عطا فرمائے گا جو اس حرام کام سے بہتر. کیا بات ہے, اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دے تو پھر کیسی نعمتیں ملتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. قبر کا حساب کب سے شروع ہوا؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے, شاید یہ پہلی بار اس کا جواب آپ کے لیے نئی معلومات ہوگی کہ قبر کے سوال و جواب کب سے شروع ہوئے ہیں. یہ قبر کا حساب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے شروع ہوا کہ اس سے پہلے جو ہوتے تھے ان کے نبی کی صرف زیارت کرائی جاتی تھی, وہ پہچان لیتے تھے تو کامیاب ہو جاتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے. دوبارہ جواب دیجئے.
یہ آقا علیہ السلام کی امت، آقا علیہ السلام کے بعد سے اس امت میں یہ شروع ہوا، اور اس سے پہلے جو تھے اس نبی کی زیارت کروائی جاتی تھی تو سوالات وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ کا آدھا جواب درست ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ معلومات ہے کہ حساب قبر ہمارے آقا علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، پچھلی امتوں میں نہیں تھا، اور نہ ان سے قبر میں اپنے نبی کی انہیں زیارت کروائی جاتی، نہ پہچان کروائی جاتی تھی، یعنی پہلے ایسا نہیں تھا۔ اس امت کو یوں کہا جا سکتا ہے یہ شرف ملا ہے، اگر اس کو پازیٹیو لے لیں، کہ پیارے آقا کا گویا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے قبر میں، اور سوال و جواب ہیں تو یقیناً اس کی تیاری کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ تو اب ان کا جواب آدھا ہے، لیکن جو مقصود سوال تھا میرا خیال اس کا جواب تو انہوں نے دے دیا ہے۔ آپ کا جواب ہم درست مانیں گے کیونکہ وہ ایک آگے کی تفصیل تھی، سوال جو تھا وہ کب سے شروع ہوا تو اس کا جواب آپ نے دے دیا، جواب درست دے دیا جناب، درست مان لیا ہے جناب، ٹھیک ہے۔ کیا حساب قبر اور عذاب قبر ایک ہی چیز ہے؟ حساب قبر اور ہے اور عذاب قبر کچھ اور۔ بعض لوگ حساب قبر میں تو کامیاب ہو جائیں گے، لیکن بعض گناہوں کی وجہ سے قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسے چول خور اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حساب قبر اور ہے، عذاب قبر اور ہے۔ کچھ لوگ حساب قبر میں کامیاب ہو جائیں گے مگر بعض گناہوں کی وجہ سے عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے۔ اللہ ہمیں حساب قبر سے بھی نجات عطا فرمائے، عذاب قبر میں سے بھی نجات عطا فرمائے، اپنے کرم سے بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ اب باری ہے اسلام آباد والوں کی۔ ولایت کسبی ہے یا عطائی؟ ولایت اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قرب ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور عبادت و ریاضت بھی بعض اوقات اس کا سبب بن جاتی ہے اور بعضوں کو ابتدان بھی مل جاتی ہے۔ ولایت یعنی اللہ عز و جل کا مقرب اور مقبول بندہ ہونا محض اللہ عز و جل کا عطیہ ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں فلاں کورس کر کے یا اتنی ریاضت کر کے ولی بن جاؤں گا، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنا ولی بنائے۔ ہاں عبادت کرنا، ریاضت کرنا یہ راستہ ضرور ہے ولایت کا، مگر ہے یہ عطائی، جسے رب چاہے اپنا محبوب بنا لے، اپنا ولی بنا لے۔ ہاں عبادت اور ریاضت بھی کبھی اس کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور بعضوں کو تو ابتدا ہی میں مل جاتی ہے۔ غوث اعظم سبحان اللہ، پیران پیر کی شان یہ تھی آپ مادر زاد ولی ہیں۔ کیا بات ہے غوث پاک کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے اللہ، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا ستایا الہی، میرے پیر کا ستایا الہی۔ سبحان اللہ۔ جناب بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے کہ اولیاء کرام کو لوگوں میں پوشیدہ رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ یعنی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون اللہ کا ولی ہے، نہ جانے کس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اس کے ریزن، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ تمام مسلمانوں کا احترام کریں۔ اللہ عز و جل نے اپنے ولی کو لوگوں میں اس لیے پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ سب مسلمانوں کی تعظیم کریں، ہم ہر شخص کی تعظیم کریں، ہر مسلمان کو عزت سے دیکھیں۔ کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے میرے رب کی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 8 سوال ہو گئے ہیں، دونوں ٹیموں کے پاس مدد کا آپشن بھی ہے۔ اب وہ سوال ہوں گے جس میں آپشن ہوں گے۔ زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ کتنا ہے؟ واٹ امیزنگ کوسچن جناب، یہ کتنا فاصلہ ہے؟ اس کی 3 آپشن ہیں، 50,000 برس کی راہ، 1,000 برس کی راہ، یا 10,000 برس کی راہ۔ اب چاہیں تو مدد کا آپشن بھی لے سکتے ہیں۔ 50,000 برس کی راہ۔ آپ نے کہا 50,000 برس کی راہ۔ آپشن نمبر 2 تھا 1,000 برس کی راہ، آپشن نمبر 3 تھا 10,000 برس کی راہ۔ آپ نے جواب تو دے دیا ہے، اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر یہ صحیح نہیں ہوتا تو آپ دوسرا کیا جواب دیتے؟ 50,000 برس۔ اچھا یہی کہتے؟ کیا بات ہے جناب، بڑا اسٹرانگلی آپ جواب دے رہے ہیں، آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اب سدرۃ المنتہا کے فاصلے کی بات ہو اور ایک شیر کی بات نہ ہو تو بات ادھوری رہ جاتی ہے۔
ایمان افروز بات ہے ویسے. 50,000 برس کی راہ ہے سدرۃ المنتہا زمین سے, ٹھیک ہے نا, 50,000 ایئرز. اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑائے, جتنے پتہ نہیں کتنے لاکھوں مائل وہ طے کرے گا, اتنا راستہ ہے سدرۃ المنتہا کا. اب ذرا سوچئے اتنا فاصلہ جبریل امین کتنی دیر میں طے کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہ جبریل امین کی جو رہائش کی جگہ یا جس کو آپ کہیں مسکن ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے, حضرت جبریل اپنے پروں کو بچھا کر آگ میں پہنچنے سے پہلے تشریف فرما حاضر ہو جاتے ہیں. واٹ اے اسپیڈ. اب ذرا غور کیجئے کہ 50,000 ایئر کی راہ کو کس طرح جبریل امین پورا کرتے ہیں, اور یہ کئی بار ایسے واقعات ہوئے ہیں. تو اب ذرا سوچئے کہ جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار کا عالم کیا ہوگا جو آقائے جبریل ہیں. اچھا ایک بات تو یہ پتہ چل گئی. دوسری بات کہ حضرت جبریل امین اتنی دور سے, جو بڑا مبارک مقام ہے سدرۃ المنتہا, 7 آسمانوں کے اوپر وہ جگہ ہے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنی بار حاضر ہوئے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ, پہلی وحی جب نازل ہوئی تو 40 سال عمر مبارک, دنیا سے پردہ فرمایا تو 63 ایئرز کم و بیش عمر مبارک ہے. 23 سال بنتے ہیں, 23 سال کے تقریباً 850-900 دن بنتے ہیں. کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا, میں تھوڑا سپیڈ میں جا رہا ہوں ورنہ یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے, اس پہ بہت سارے مدنی پھول پیش کر سکتا ہوں, پیش کیے جا سکتے ہیں. 900 کے قریب دن ہیں. 900 دنوں میں 24,000 ٹائمز, اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین, معاف کیجئے گا 9,000 دن ہیں. 9,000 دنوں میں تقریباً 24,000 بار, یعنی گویا روزانہ ایوریج بنا لے تو تقریباً 2.5 سے 3 بار حاضری, اور کئی بار تو کئی دن تک تشریف بھی نہیں لائے, حاضر بھی نہیں ہوئے. تو گویا کئی ایسے دن بھی تھے کہ 10 بار 12 بار نہ جانے کتنی بار آئے ہوں گے. یہ کیوں آتے تھے, یہ کیا وجہ تھی؟ سدرۃ المنتہا سے اتنا ٹریول کر کے روز اور کئی بار دن میں آتے. مولانا حسن رضا خان صاحب نے کمال کا جواب دیا ہے. آپ لکھتے ہیں بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بے لکائے یار ان کو, یعنی نبی پاک سے جب سے ملاقات کی نا جبریل امین نے, جب سے چین نہیں آتا تھا. نبی پاک کا چہرہ, پیارے آقا کا حسن ہی ایسا تھا. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. بے لکائے یار باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. پہلی مرتبہ روضہ رسول پر گنبد شریف کس چیز کا بنایا گیا تھا؟ 3 آپشن ہیں, مٹی کا, چاندی کا یا لکڑی کا. لکڑی کا. آپ نے مشورہ بھی نہیں کیا, جواب دے دیا, مدد کا آپشن بھی نہیں لیا. مٹی کا, چاندی کا یا لکڑی کا. گنبد خضرا جو روضہ رسول پر آج گنبد بنا ہوا ہے, پہلے یہ کس چیز کا تھا؟ جی جناب عبداللہ کا جواب ٹھیک ہے, یہ لکڑی کا تھا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کون سے آپ کی قبر کون سے قبرستان میں, آپ کے مزار مبارک کیا جنت البقیع میں ہے, جنت المعالی میں ہے یا اردن میں ہے؟ جنت البقیع شریف. جناب جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے. جواب درست دے دیا ہے. سوال یہ ہے ڈیرہ اللہ یار والوں سے, وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ نمبر 1 مور, نمبر 2 کبوتر اور نمبر 3 مرغ. مرغ. آپ نے کہا مرغ. جواب درست دے دیا ہے. فرشتوں کو دیکھ کر مرغ بولتا ہے. یہ اس کو اس نیت کے ساتھ اگر اپنے گھر میں رکھا جائے تو اس میں اس کی برکتیں بھی ملیں گی. جناب اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. غلطی کسی نے نہیں کی ہے, بڑی شاندار تیاری لگ رہی ہے اسلام آباد اور ڈیرہ اللہ یار والوں کی. جناب اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. جھکائیں گے بھی اپنا سر
جناب 20 نمبر ہیں اور اب چلتے ہیں بڑی خوبصورت اور پیارے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نغمات رضا۔ العلم نور العلم نور۔ جناب بڑے پیارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار سننے کو ملتے ہیں، مگر اس کا پس منظر، اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے، کس آیت قرآنی، کس حدیث یا کس حکایت کی طرف اشارہ ہے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ خیبر کے قریب منزل صحبہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے آقا نے نماز عصر ادا کی اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سر اقدس کو اپنی آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہوا جب نبی پاک کو کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز قضا ہو گئی ہے تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ حضرت بی بی اسما بنت امیس کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ کیا بات ہے نبی پاک کی، سورج کو پلٹائیں۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مولا علی نے جو نماز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام پر وار دی، کس شعر میں اس کو بیان فرمایا؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب، جی سنائیں گے عارف بھائی۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر، مولا علی نے واری تیری نیند پر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ جناب چلیں آج نغمات رضا میں ہمارے حاضرین سے بھی سوال کرنا ہوتا ہے اسی واقعے کی طرف۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا پیارا شعر لکھا ہے کہ پیارے آقا نے سورج کو کیسے پلٹایا، کیا شان ہے نبی پاک کی۔ کون سنائے گا؟ اشارہ دے دیتا ہوں، یہ زمین و زماں کلام کا شعر ہے۔ عارف بھائی بھی تیاری کر لیں۔ اشارے سے چاند چیر دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دین کو اثر کیا، یہ تاب و تماں تمہارے لیے۔ تھوڑی سی غلطی ہے، میں درست کر دیتا ہوں، جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، خور کہتے ہیں سورج کو، گئے ہوئے دن کو عصر کیا۔ مغرب کے بعد دن چلا جاتا ہے نا، سورج غروب ہو جائے، آقا نے گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل باطنی بیماریوں کی معلومات کتاب اور 12 پانی کا مجموعہ اور تبرکات مدینہ صوفہ میں دی جائے۔ سبحان اللہ۔ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، گئے ہوئے دل کو عصر کیا، یہ تاب و تواں آقا تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب سوال ہے ڈیرہ اللہ یار والوں سے، قرآن پاک کی آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ ترجمہ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے اور تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے 2 ناموں رؤوف اور رحیم سے مشرف فرمایا۔ یہ کمال کی تکریم ہے اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی کمال کی تکریم ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت قرآنی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتا کو نہ جھڑکو۔ اللہ اکبر، 2 آیتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرے رضا نے، امام عشق و محبت نے ان 2 آیتوں کو کس ایک شعر میں
प्यारे अंदाज में बयान किया, इशारा फरमाया, बताइए। मोमिन हूँ मोमिनों पर रऊफ रहीम हो, साइल हूँ साइलों को खुशी ला नहर की है। अल्लाह अकबर, ज़रा गौर कीजिए शेर पर। मोमिन हूँ, आका से अर्ज़ क्या किया जा रहा है, आका मैं मोमिन हूँ और आप मोमिनों पे रऊफ़ और रहीम है, क्योंकि आपने कुरान में रब ने फरमाया ना, आपके रब ने फरमाया मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफ़ और रहीम हो, साइल हूँ भिकारी हूँ और साइलों को खुशी ला नहर की है। कुरान कहता है व अम्मस्साइला फला तनहर, ना झड़को तो मैं मुझे क्यों झड़का जाएगा, मेरी झोली भर ही दी जाएगी। कमाल करते हैं आला हज़रत भी। ये दो कुरान पाक की आयतों की तरफ क्या शानदार इशारा है। फिर क्यों ना कलाम रज़ा पढ़ें और इसकी बरकतें हासिल करें। जी आरिफ भाई। मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफ़ व रहीम हो, मोमिन हो मोमिनों पे रऊफ़ व रहीम हो, मोमिन हो मोमिनों पे रऊफ़ व रहीम हो, साइल हो साइलों पे खुशी ला की है। जनाब सवाल है इस्लामाबाद वालों से, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी ज़बान अक़दस से इरशाद फरमाया कि इन्नी अरा मा ला तरौना व अस्मऊ मा ला तस्मऊना, यानी मैं उन चीज़ों को देखता हूँ जिनको तुम में से कोई नहीं देखता, मैं उन आवाज़ों को सुनता हूँ जिनको तुम में से कोई नहीं सुनता। बताइए आला हज़रत ने किस शेर में इस तरफ इशारा किया। प्यारे आका के मुबारक कान, जो आका फरमाते मैं उन आवाज़ों को सुनता हूं जिनमें से तुम में से कोई नहीं सुनता, किस आला हज़रत ने किस शेर में इस तरफ इशारा किया। मदद चाहे तो मदद ले सकते। आपका माइक बंद कर दिया, दोबारा बोलें। लाख करामत पे लाख सलाम। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हो सके कि मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो शख्स मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। बताइए किस शेर में आला हज़रत ने ये बात की है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, वहाँ के बन सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, ओ आंखें बन सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। आपका इमामा शरीफ कल बड़ा प्यारा खूबसूरत साहब इमामा, आज नजर नहीं आ रहा। हाँ मैंने संभाल के रखा है। और डील तो नहीं बन गई? अभी डील बन रही है इंशाल्लाह। मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं, अगर अभी तक किसी ने नियत करनी है देख लें, हम इंशाल्लाह एक आध दिन में उसको डिसाइड कर लेंगे। अच्छा मुझे ज्यादा मैसेज तो क्या हो सकता है मदनी चैनल के बहुत सारे ऐसे नाजरीन हो जो उन्होंने अब ज्वाइन किया हो, अमीर अहले सुन्नत का क्या है? जी जी, अमीर अहले सुन्नत ने अपने सर पर एक इमामा सजाया पिछले मदनी मुज़ाकरे में, और वो उसका नाम सहाब रखा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इमामे का नाम भी सहाब था। आज मैं भी अपने इस इमामे का नाम सहाब रख लेता हूँ, आप भी अपने इमामे का नाम सहाब रखें। जब प्यारे आका की अदा है तो सभी को अदा करनी चाहिए। और वो इमामा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्ज़ किया कि मुझे अता फरमाएं, तो मुझे अता फरमाया। और मैं चाह रहा था कि इसी इमामे से कोई मदनी मरकज़ बन जाए, या कई मदनी मरकज़ दावत इस्लामी की मसाजिद मदारिस बन जाएँ, सवाब जारिया का काम भी हो जाए, और अमीर अहले सुन्नत के जो मुरीदीन हैं मुहिब्बीन हैं अपने साथ कब्र में भी साथ ले जाएँ। अगर पूरा इमामा नहीं तो उसके कुछ पीसेस कर लेंगे। तो माशाल्लाह मैसेजेस आए हैं, बनाने वाले भी, लेकिन बनवाने वाले ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे कल से बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो इस्लामी भाई आशिकान रसूल, अच्छा ये तो एक बहाना है ना, एक नेकी है, एक तरगीब है, मगर आप अगर मस्जिद बन जाएगी, सवाब जारिया किसके लिए होगा? वो आपके लिए होगा, आप जिनके लिए करेंगे अपने वालिदैन के लिए, आपके लिए होगा। तो आगे बढ़िए और दावत इस्लामी का साथ दीजिए। बहुत सारे दुनिया में ऐसे मकामात हैं जहाँ मसाजिद नहीं हैं, मुसलमान रहते हैं, मदारिस की हाजत है, तड़प रहे लोग, और इतनी रकम भी कई इलाकों में नहीं होती, गरीब इलाके भी होते हैं। तो हमारी पहली अप्रोच या पहली तमन्ना ये है कि किसी ऐसे इलाके में मस्जिद मदरसा
मदरसा या जामियतुल मदीना बन जाए, सवाब जारिया की फैक्ट्री लग जाए, ताकि वहाँ पर वहाँ के आशिकान रसूल का फ़ायदा हो। तो मैंने कल कुछ नाम भी बताए थे शुमाली इलाका जात के या इंटीरियर के, और बैरून मुल्क में भी कुछ ऑप्शंस हैं। तो बहरहाल रब्ता कीजिए, अगर आप में से कोई मस्जिद और मदरसा बनाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह उस इमामे का कोई हिस्सा हम आपको भी पेश कर देंगे। चलते हैं हम अपने स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। से सामना झुकाएंगे भी अपना सर। जी, डबल 12 इस्लामाबाद और डबल 12 ही हैं डेरा अल्लाह यार, बिल्कुल बराबर जा रहे हैं जनाब। कब तक बराबर रहते हैं ये वक्त बताएगा। अब करते हैं उस सेगमेंट का आगाज जो बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत नाम है कुरानी मालूमात। अल-इल्मु नूर, अल-इल्मु नूर। जनाब सवाल यह है कि सूरह इखलास और सूरह काफिरून की क्या फजीलत है? सूरह इखलास पढ़ने का सवाब तिहाई कुरान के बराबर है और सूरह काफिरून पढ़ने का सवाब है सूरह चौथाई कुरान पाक के बराबर है सूरह काफिरून पढ़ने का सवाब। सूरह इखलास पढ़ें तो तिहाई कुरान, 1/3 ऑफ कुरान पढ़ने का सवाब है। यानी कोई 3 बार सूरह इखलास पढ़ ले तो पूरे कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, और कोई 4 बार सूरह काफिरून पढ़ ले क्योंकि उसका सवाब 1/4 है, 1/4 25%। तो कोई 4 बार सूरह काफिरून पढ़ ले तो उसको भी कुरान पढ़ने का सवाब, पूरे कुरान का सवाब मिलता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब बारी है हमारे डेरा अल्लाह यार वालों की। आज हमारे सिलसिले में जो है कुछ ऐसी मखलूक भी आई है जो नॉर्मली नहीं आती है, लेकिन आज बिल्कुल मंच पर आकर बैठ गई हैं। तो जनाब ये भी सिलसिला है, क्या पता कौन हो ये, क्योंकि हमने कुछ सवालात जिन्नात से मुताल्लिक भी पिछले सिलसिलों में किए हैं कि वो मुख्तलिफ शक्लों में आ सकते हैं। तो घबराइए नहीं स्टूडियो वाले। चलो ये भी सिलसिला है जनाब। मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ इसके बारे में? कोई सवाल पूछ लूँ डेरा अल्लाह यार? अब्दुल्ला ये बताएं इस बिल्ली में कितने बाल हैं? चले भाई, चली गई बल्ली, चली गई जनाब। चले आयतुल कुर्सी की कोई 4 फजाइल बयान करें। कुरान पाक की सबसे अजीम आयत है, और जो बंदा सोते वक्त पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला सुबह तक उसकी हिफाजत करेगा और शैतान उसके करीब ना आएगा। हर नमाज के बाद पढ़ने वाले के लिए जन्नत की बिशारत है, और जो रात को सोते वक्त पढ़े तो उसके घर और अतराफ के घरों की शैतान से हिफाजत की बिशारत। क्या शानदार फजीलतें हैं आयतुल कुर्सी की। अहादीस में बहुत सारी फजीलतें हैं। 4 इन्होंने फजीलतें बयान की कि आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सबसे अजीम आयत है। फिर फरमाया जो सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े सुबह तक अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा और शैतान उसके करीब ना आ सकेगा। और नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने पर जन्नत की बिशारत है। और रात को सोते वक्त अगर कोई आयतुल कुर्सी पढ़े और अपने रात को सोते वक्त कोई आयतुल कुर्सी पढ़े तो उसकी और उसके पड़ोसियों की भी, सुभान अल्लाह, उसकी तो हिफाजत होगी, उसके घर की, उसके पड़ोसियों के घरों की भी हिफाजत होगी। जनाब इसको मामूल बना लीजिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदीस पाक के मुताबिक कुरान पढ़ना बैरून नमाज में अफजल है या नमाज में? यानी नमाज के अंदर कोई कुरान पढ़े वो ज़्यादा फजीलत है या नमाज के बगैर कुरान पढ़े वो ज़्यादा अफजल है? ये नमाज में कुरान पाक पढ़ना बैरून नमाज पढ़ना कुरान पाक पढ़ने से अफजल है। नबी पाक ने फरमाया नमाज में कुरान पढ़ना बैरून नमाज की तिलावत से अफजल है। तो अगर आप नमाज के अंदर जो कुरान पढ़ते हैं वो ज़्यादा फजीलत वाला है। मुझे मुफ्ती फारूक साहब का वो अमल याद आया और अमीर अहले सुन्नत ने मदनी मुज़ाकरे में बयान फरमाया था, और फिर खुद अमीर अहले सुन्नत ने भी ये मामूल अपनाया हुआ है कि मिसाल के तौर पर आपने सूरह मुल्क पढ़नी है, सूरह यासीन पढ़नी है, अगर आप याद कर लें उसको और 2 रकत नफल के अंदर सूरह यासीन पढ़ लें, 2 रकत नफल के अंदर सूरह मुल्क पढ़ लें, सूरह मुल्क की तिलावत भी हो गई और ज़्यादा सवाब भी मिल गया। ये वो अंदाज है बुजुर्गों का, हिर्स, लालच की किस तरह नेकियां ज़्यादा मिलें। तो क्या बात है, कुरान पाक अगर तिलावत करनी है और आपको याद भी है सही तरीके से तो कोशिश करें नमाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जी दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की बड़ी ही प्यारी पेशकश सिरातुल जिनान फी तफसीरुल कुरान, बहुत ही आसान और सहल उर्दू ज़बान में माशाअल्लाह ये तफसीर कुरान है। इसे ज़रूर दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना से हदियतन तलब करें। 3075 रुपये इसका हदिया है, और अगर पूरा सेट लेंगे, ये 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है, तो इंशाल्लाह 10% का इस पर डिस्काउंट भी है। दावत इस्लामी की वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट इसे डाउनलोड भी किया जा सकता है। 3075 में एक किताब नहीं है, 10 जिल्दें हैं। ठीक है, वाकई पूरे कुरान का ये गोया इंसाइक्लोपीडिया है, हर घर में बरकत के लिए भी रखना चाहिए, और चाहे तो इसे फ्री डाउनलोड कर लें, बल्कि इसकी एप्लीकेशन भी आ गई है। तफसीर सिरातुल जिनान की मोबाइल एप्लीकेशन भी मौजूद है। मतलब आप देखें, दावत इस्लामी किसी भी तरह हम तक इल्म दीन पहुँचाना चाहती है तो सिरातुल जिनान फ़ी तफसीरुल कुरान ज़रूर हासिल करें। वो कौन सी सूरत है जिसे हदीस पाक में आधे कुरान के बराबर करार दिया गया?
حدیث پاک کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر. اذا زلزلت جو صورت ہے وہ آدھے قرآن کے برابر ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نہیں جناب کوئی غلطی نہیں کرنی ہے, بالکل برابر برابر جا رہے ہیں. قرآنی معلومات کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. کریں یہ بادشاہ مگر 28 نمبر ہیں, بالکل برابر برابر جا رہے ہیں جناب. آپ شروع کرتے ہیں چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے زبان و بیان. العلم نور العلم نور. اس سیگمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے دنوں جب یہ سیگمنٹ ذہنی آزمائش سلسلے کا حصہ بنا تو بڑی ہی پیاری اور دلچسپ کال آئی, اور وہ کال کس کی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, کیا انداز ہیں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. ماشاءاللہ عزوجل ذہنی آزمائش زبردست طریقے سے جا رہا ہے. آج کے نئے سیگمنٹ سے ہم تھوڑا بلوچستان والے خاص کر چونک بھی گئے ہیں کہ یہ جو سلسلہ تھا نا, ہمیں صحیح بولنا محاورے تو کیا صحیح بولنا بھی نہیں آتا ہے, اور جملے کیا بنائیں گے لکھیں گے کیا بورڈ پہ. بس اللہ آسانی کرے جیسا نصیب میں ہوگا سب بس دعاؤں میں یاد ہے. عبداللہ بلوچستان سے آئے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک وائس میسج کیا, میں معذرت کھاؤں, بغیر ان کی اجازت سے ہم نے آن ایئر کر دیا اس کو, لیکن مجھے بڑا دلچسپ لگا اور ہم نے اس پر باقاعدہ مشورہ کیا کہ یار یہ جو انٹیریئر ایریاز سے آ رہے ہیں اور بیچارے جو بلوچستان کے ہیں یا اندرون سندھ کے ہیں تو ان کے لیے کہیں مشکل نہ ہو جائے. واقعی جب یہ اردو بولتے ہیں جب بھی جھلک رہا ہوتا ہے ان کا ایک لہجہ, لیکن مجلس نے یہی کہا کہ ہم نے چونکہ نصاب دیا ہے اور انشاءاللہ یہ تیاری کریں گے. اور یہ دلچسپ کال تھی, مسکراہٹ تھی, یہ مزاحی تھا, امید ہے کہ اس میں کوئی دل آزاری نہیں ہوئی ہوگی ان کی, لیکن مجھے بڑا اچھا لگا. ان کا انداز ویسے ہی بڑا اچھا ہے, بڑا پیارا بولتے ہیں اور ہمیں یاد دلا دیتے ہیں بلوچستان کی. تو ہم نے کہا چلیں ان کی جو مشکل ہے وہ آپ کو بتائی جائے, لیکن اللہ نے چاہا تیاری مضبوط ہوگی. آئیے باری ہے اب اسلام آباد والوں کی, اور شروع کرتے ہیں. کیا تلفظ انہیں درست کرنا ہے, درست تلفظ بتانا ہے, بتائیے جناب. تلفظ درست کیجئے. شفا اور شفا میں فرق کیا ہے؟ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں غلطی کر جاتے ہیں. شفا اور شفا, لفظ شفا جس کے نیچے زیر ہے اس کا مطلب ہے صحت یابی, اور جو شفا ہے جس کے اوپر زبر ہے شین کے اوپر وہ ساحل کنارہ. ہاں اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں اللہ شفا عطا فرمائے. شفا کے تو معنی کنارے کے ہیں. ساحل کا جو کنارہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں, یعنی ساحل یا کنارے کو شفا کہتے ہیں. اور شفا جو ہے وہ صحت, تندرستی, جو بیماری سے صحت کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں, یہ شفا ہے. جناب آپ یہ اپنے تلفظ کو ذرا درست کر لیجئے گا. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ہمارے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. بتائیے تلفظ میں کیا انہوں نے صحیح بتانا ہے. تجربہ یا تجربہ, آپ کا تجربہ کیا ہے؟ تجربہ راہ پہ زیر ہے. راہ پہ زیر ہے. تجربہ آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تجربہ صحیح نہیں ہے. جواب درست دے دیا جناب. اب لوگ کہتے ہیں میرا تجربہ یہ ہے, تجربہ نہیں ہے, تجربہ ہے. ٹھیک ہے, اچھا جناب اب باری پھر اسلام آباد والوں کی ہے. کیا تلفظ درست کرنا ہے؟ افطار ہے یا افطار ہے؟ افطار ہے, الف کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہے. الف کے نیچے زیر ہے. افطار پارٹی یا افطار کرنے نہیں جاتے ہم. افطار لفظ درست ہے. افطار ہی کی دعا جو کہی جاتی ہے وہ لفظ افطار ہے. تو امید ہے کہ اس تلفظ کو بھی آپ درست کر لیں گے. اسلام آباد والوں نے جواب درست دے دیا ہے. بتائیے جناب بلوچی بھائیوں کو آج کیا تلفظ ہمیں درست بتانا ہے. قراءت یا قرت؟ قراءت. قراءت. لوگ کہتے ہیں قرت کر رہا تھا. قرت لفظ درست نہیں ہے. لفظ ہے قرآن پاک کے لیے جو استعمال ہوتا ہے وہ قراءت ہے, اور قراءت صحیح تلفظ ہے. جواب درست دے دیا ہے. آپ خامہ کہیں گھبرا رہے تھے, آپ تو سب صحیح کر رہے ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں آپ. اب جناب اب چلیں گے محاورے کی طرف. کاغذ کے گھوڑے دوڑانا, اسلام آباد والے اس کا معنی بتائیں. کاغذ کے گھوڑے کیسے دوڑتے ہیں بھائی؟ عارف بھائی تیار ہو جائے, ایک جملہ آپ نے بھی بنانا ہے. کاغذ کے گھوڑے دوڑانا, فضول کاموں میں لگ جانا. بیکار یا فضول کاموں میں وقت برباد کرنا. یہ گویا کہا جاتا ہے اس موقع پر کہ یہ محاورہ یوں یوز ہوتا ہے کہ کاغذ کے گھوڑے دوڑانا. جواب درست دے دیا جناب. جی کچھ کاغذ کے گھوڑے دوڑائیں گے, مطلب اس کا کوئی بتائیں گے جملہ.
زید کو جب بھی دیکھا گیا وہ کاغذ میں گھوڑے دوڑایا، کاغذ کے گھوڑے دوڑاتا ہے جناب. رسی جل گئی پر بل نہ گیا، اس کی کیا معنی ہے؟ اختیارات تو ختم ہوئے لیکن اکڑ فو ختم نہیں ہوا. ہاں جناب، اکڑ فو ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ہے، اختیار بچے نہیں لیکن اکڑ فو باقی رہتی ہے. اور اس کو بہت جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے. کسی کی کوئی غلطی ہو، کوئی مسٹیک پر سمجھایا بھی جائے، اس کو پنشمنٹ بھی دے دی جائے، اس کو تنبیہ بھی کر دی جائے، مگر بندہ پھر بھی سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر بھی اس کی جناب وہ انداز نہیں بدلتا، تو رسی جل گئی پر بل نہ گیا. جی جناب، کوئی محاورہ جملہ بنائیں گے؟ زید جیل میں گیا، پولیس نے سے جیل میں لے گیا، رہا ہونے کے بعد بھی اس کی عادت نہیں بدلی، رسی جل گیا بل پھر بھی نہیں. رسی جل گئی بل پھر بھی نہیں گیا. جناب زید گیا تھا، کبھی زید جناب کاغذ میں گھوڑے دوڑاتا ہے جناب. ٹھیک ہے زید صاحب، جواب درست دے دیا ہے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہر کسی کو دیکھ کر اندھی تقلید کر لینا، یعنی ہر کسی کو جس مرضی کو دیکھ کے اس کی تقلید میں اندھی تقلید کرنا، بلا ضرورت دوسروں کی اندھی تقلید کرنا. کچھ لوگوں کو ایک عجیب سا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ میں ایسا دکھوں، میں ایسی بات کروں، میں اس انداز کو اپناؤں. اگر اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی نیک شخص کی نقالی کرنی ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ورنہ نارملی دیکھا یہ جاتا ہے کاپی کرنے جاتے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. جو آپ کے اندر خوبصورتی تھی، جو آپ کے اندر ایک اسپیشلٹی تھی، وہ الگ ہو گئی. نہ وہ رہے نہ یہ رہے. ایک اور محاورہ بھی یہاں پر پھر بن جاتا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر بن جاتا ہے. چلیں جناب، درست جواب تو دے دیا ہے، کوئی جملہ بنائیے. عقل مند انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. ہاں، ایسا کام نہ کرے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا. اب باری ڈیرہ اللہ یار والوں کی ہے. گھر کی مرغی دال برابر. دال بھی ہے، مرغی بھی ہے بلوچستان میں. اب عارف بھائی آپ بھی تیاری کر لیں، اس محاورے کا آپ نے بھی جملہ بنانا ہے. گھر کی مرغی دال برابر. آسانی سے ملنے والی چیز کی قدر نہیں ہوتی. جناب، جو چیز آسانی سے مل جائے، بعض اوقات دوسروں کے لیے وہ بڑی نعمت ہوتی ہے، مگر جس کو آسانی سے مل جائے اس کے لیے وہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. جناب، ہم نے یہاں ذہنی آزمائش میں آ کے سیکھا کہ گھر کی مرغی دال برابر. ارے ذہنی آزمائش نے کون سی دال اور مرغی آپ کو کھلا دی؟ ہاں، یہ مطلب شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں آنا بڑا مشکل ہے اور سعادت ہے، لیکن ہمارے لیے ایسا ہو گیا ہے. ایسا نہ کریں، یہ مرغی تھوڑے دنوں کے لیے ہی ہے، اب ختم ہونے والی ہے. اس کو مرغی سمجھیے، دال نہ سمجھیے. چلیں جناب، عارف بھائی گھر کی مرغی دال برابر. اچھا، ابھی آپ سوچ رہے ہیں مرغی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا دال کے بارے میں؟ پکانا نہیں ہے، جملہ بنانا ہے. آپ کو 2 ڈشیں بنانے کے لیے تھوڑی دیے میں نے. ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ مجھے کیا ملے گا کھانے میں، مرغی یا دال. چلیں جناب، چلیں عارف بھائی سوچ رہے ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تھوڑی دیر تک. ابھی مرغی اور دال میں تجربہ ہو رہا ہے. اب جناب باری ہے، یہاں جملے لکھیں گے. ہمیں بورڈ لگا دیجئے انشاءاللہ، تو پھر ہم دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں اور پھر کوئی ان سے جملہ بھی لکھواتے ہیں. جی مدری منوں سے کوئی سوال ہے شفیق بھائی آج آپ کا؟ جی انشاءاللہ. ہم جب کل ادھر سے نکل رہے تھے تو ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ تلاش کیجئے. کل غالباً نہیں ہوا تھا جی، تو آج انشاءاللہ تلاش کیجئے بھی ہمیں کرنا ہے. آج ہم تلاش کیجئے کی جگہ ہم ترتیب دیجئے سیگمنٹ جو ہے وہ یہاں اسلامی بھائیوں سے کروائیں گے. ہم نے ان کے لیے وہ تیار کیا ہے. جو جملے ہمارے اسلامی بھائی بناتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ان سے کریں گے. جی درست کیجئے، جو جملے کو ترتیب دینا ہوتا ہے، درست کرنا ہوتا ہے، وہ ان سے کروائیں گے. جی، حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ یہ تینوں چیزیں بتانی ہیں. اچھا، تینوں چیزیں بتانی ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حروف مستعلیہ 7 ہے. تا، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. تھوڑا درست کیجیے. خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خصہ، دقتن، قس. خصہ، دغتن، قس. ان کا جواب بالکل درست ہے. ان کو انشاءاللہ عز و جل پانی دیا جا رہا ہے مدینہ شریف کا، اور سوغات مدینہ تحفے میں دی گئی ہے. چلو اب جملہ لکھ رہے ہیں آپ نے، پہلے جملہ سن لیجئے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں. لکھیے. عقل وہی فتین ہے، عقل جو اس کے ساتھ ہے، عقل وہی فتین ہے.
حضرت زکریا علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں. جناب مارک کر دیجئے گا. ہو سکتا ہے ناظرین کہیں کہ اتنا آسان جملہ کیوں تھا. ہم نے آج چیک کیا کرنا تھا, اسپیشلی آپ کو سکھانا بھی کیا تھا. حضرت زکریا جو اس طرح لکھنا ہے یہ درست ہے. حضرت اگر چھوٹے زال سے کوئی لکھتا ہے, یہ زال سے زکریا جو ہے, زال سے زکریا آئے گا, زال سے زکریا نہیں ہے, یہ غلط ہے. زکریا علیہ السلام اللہ عز و جل کے نبی ہیں. انہوں نے ٹھیک لکھ دیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. بلوچستان والے گھبرا رہے تھے, جواب ان کا بھی درست ہے جناب. دونوں کو 2 نمبر دے دیے جائیں. اب اس کو دوبارہ تیار ہو جائیں. میں مختصر جملے کچھ اچھی نیتوں کے ساتھ ان دونوں سے لکھوانے کی کوشش کر رہا ہوں. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. لکھیے. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جناب یہاں جو غلطی عموماً ہمارے اسلامی بھائی کر جاتے ہیں, السلام علیکم انہوں نے یوں لکھا ہے, ٹھیک ہے یہ درست ہے. کچھ لوگ السلام علیکم یوں لکھتے ہیں, اسلام علیکم, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں, وبرکاتہ کہیں تو نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں. یہاں بھی السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ کو 2 نمبر بھی ملتے ہیں. جواب درست دے دیا جناب. چلیں زبان و بیان میں سارے نمبر بلوچستان ڈیرہ اللہ یار والوں کا لے لینا واقعی یہ کمال ہے جناب. یہاں موجود حاضرین سے بھی کروائیں گے کچھ, ان سے تھوڑی دیر بعد ہم آج وہ سیگمنٹ چینج کیا نا, آج ان سے وہ کروائیں گے انشاءاللہ. ترتیب دیجئے جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اب درست دیجئے جو سیگمنٹ ہے وہ ان سے کروائیں گے. اور جناب ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. اب وقت ہوا ہے ایک بات سننی ہے مگر توجہ کے ساتھ. العلم نور, العلم نور. ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ. امیر علیہ سنت نے ہمیں ایک مدنی مقصد عطا فرمایا. I must strive to reform myself and people of the entire world. The first portion of the mission statement deals with the personal reformation. پہلا حصہ ہے اپنی اصلاح کی کوشش. اس کے لیے جو طریقہ امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمایا وہ ہے مدنی انعامات کا رسالہ. In broader sense, it's a questionnaire. یہ ایک سوال نامہ ہے جس میں 72 سوالات درج ہیں. All the questions are arranged in logical order and aligned in level of importance. اہم ترین امور ہیں ایک مسلمان کی زندگی کے جن کو سوالات کی صورت میں تحریر کیا گیا. First thing is awareness, آگہی. بحیثیت ایک مسلمان کے دن رات کے جو 24 گھنٹے ہیں ان میں کیا کیا کام کس طرح اور کب کرنے ہیں. Being a Muslim, what we should do, when and how. روزانہ, ماہانہ, سالانہ ایک ایک لمحہ یہ رسالہ مانیٹر کرے گا. فرائض, سنن و نوافل, مستحبات. اور طریقہ کیا ہے؟ If you have done the activity, check the box with affirmative sign. In an otherwise situation, there will be a no. کر لیا, ٹک لگا دیں. نہیں ہوا تو اب سرکل لگے گا. اور جب ایک دفعہ سرکل لگتا ہے کہ فلاں کام نہیں ہوا, اندر سے نوکنگ شروع ہو جاتی ہے. انٹروسپیکٹ, ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ سرکل کیوں لگا. میرے پاس وقت تھا, اس کام کو کرنے کی صلاحیت تھی, وسائل بھی تھے, اور بحیثیت ایک مسلمان کے مجھے یہ کام کرنے بھی چاہیے تھے, میں کیوں نہ کر سکا. پریکٹسنگ مسلم, باعمل مسلمان, ایک اہم ترین گول. اور اس مقصد کی طرف یہ مدنی انعامات کا رسالہ ہمیں لیڈ کرتا ہے. یہ طریقہ اصلاح کا بڑا یونیک ہے, بڑا اچھوتا انداز ہے, انسان کے مزاج کے مطابق ہے. اور یہ رسالہ ون اینڈ اونلی میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایکسکلوسیو انوویشن ہے, ایک مسلمان کی زندگی کا نصاب ہے. All the postulates are covered very nicely. یہ 9 اقسام کے رسالے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے, جامعہ کے طلباء کے لیے,
خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے حج و عمرہ کے لیے سب کے الگ الگ فارمیٹ ہیں۔ ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش میں بھی فکر مدینہ کروائی جاتی ہے۔ موبائل اپلیکیشن بھی اس کی موجود ہے، خود بھی عمل کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، مدنی انعامات کا تعارف کتنے پیارے انداز میں ہم نے سنا۔ ہر سلسلے میں کوشش ہوتی ہے کہ فکر مدینہ کروائی جائے، اب بھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ مل کر فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب وقت ہوا ہے کچھ نیکیاں اشاروں میں۔ العلم نور، العلم نور۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سب مل کر گھر میں آنے کی اور جانے کی سنتیں اور آداب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی میں اشاروں کی زبان سیکھ رہا ہوں، بیان کے دوران اگر کوئی اشارہ غلط ہو جائے تو مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس کا مفہوم ہے، جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے جاؤ تو پھر بھی سلام کر کے جاؤ۔ اپنے گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سیدھا قدم گھر میں داخل کریں، پھر الٹا قدم، اور جب گھر سے باہر نکلنے کا وقت ہو تو پہلے الٹا قدم باہر نکالیں گے، پھر سیدھا قدم۔ اچھا، جو کوئی شخص اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بولتا ہے آج یہاں نہ رات گزر سکتی ہے اور نہ ہی کھانا ملے گا۔ ہاں، اور جب کوئی انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان بولتا ہے آج رات یہی گزرے گی اور کھانا بھی ملے گا۔ تو اب پتہ چلا کہ گھر میں جب بھی داخل ہوں تو یاد رہے اللہ عز و جل کا ذکر لازمی طور پہ کرنا چاہیے۔ جو کوئی خوش نصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت دعا پڑھ لیتا ہے تو گھر لوٹنے سے پہلے تک، یعنی گھر لوٹنے تک ہر بلا اور مصیبت سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جب کسی کے گھر جانا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے اندر آنے کی اجازت طلب کریں، پھر جب اندر چلے جائیں، پھر اندر جائیں تو سلام کریں، اس کے بعد بات چیت شروع کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 بار اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو اوکے ہے، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو پھر واپس لوٹ جاؤ۔ جب کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت لینا سنت مبارکہ ہے۔ اگر دروازے پر پردہ وغیرہ، گھر کے دروازے پر اگر کوئی پردہ نہیں ہے تو دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں بلکہ ہٹ کر دائیں یا دروازے سے بائیں کھڑے ہوں، کیونکہ بے پردگی وغیرہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کے گھر پر تشریف لے جاتے تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے بلکہ دائیں یا بائیں کھڑے ہوتے اور اس کے بعد سلام فرماتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ جب کوئی کسی کے گھر جائے تو اندر سے، گھر کے اندر سے کوئی دروازے پر جب آئے تو اندر والے سوال کریں کون ہے، کون ہے؟ تو جو باہر کھڑا ہے وہ جواب میں یہ نہ کہے کہ میں ہوں، بلکہ جواب میں وہ کہے اپنا وہ نام بتائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں ہوں، بلکہ وہ اپنا نام بتائے۔ اچھا، کسی کے گھر کے اندر جھانکنا نہیں چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب گھر سے واپس آئیں، گھر سے واپسی آئے تو اہل خانہ کے حق میں
دعا کریں اور شکریہ بھی ادا کریں، اور جب گھر سے لوٹیں تو سلام کر کے رخصت ہوں، سلام کر کے واپس جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ عز و جل ہم سب کو سنت کے مطابق گھر میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین۔ چلیں جناب، اب میرا خصوصی اسلامی بھائیوں سے سوال یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ چلیں جناب، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ جی، درود پاک پڑھا آپ نے۔ گھر میں داخل ہونے کا پہلا طریقہ یہ، سیدھا پاؤں اندر داخل کریں گے، جب واپس آئیں گے تو الٹا پاؤں نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا کریں گے؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے جی، ہاں، گھر کے دروازے کے سامنے نہیں کھڑیں گے، دائیں بائیں کھڑے رہیں گے، ہاں، سبحان اللہ، صحیح جی، شکریہ بھی ادا کریں گے جی، سلام کریں گے، پھر سلام کر کے جائیں گے۔ جناب بہت سارے آداب بتا دیے ہیں، جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے بہت سارے ویسے تحفے جمع کر لیے ہیں ماشاءاللہ۔ چلے گھر کی بات ہوئی ہے، ہماری مجلس بھی کمال کرتی ہے، جو موضوع ہوتا ہے اس کے متعلق کی وہ شعر لے کر آتے ہیں، بہت پیارا شعر ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، روزانہ ہم عبدالحبیب بھائی کو سنتے ہیں، سنتیں اور آداب بیان کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، دیکھتے بھی ہیں جی، دیکھتے بھی ہیں، صحیح۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بڑی ہی پیاری کتاب سنتیں اور آداب 40 روپے ہدیے پر یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکتی ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بڑی پیاری بات یوسف بھائی نے یاد دلا دی، یہ تقریباً سنتیں اور آداب جو ہم روزانہ سیکھ رہے ہیں، اس میں بہت سارا مواد اسی سے لیا جاتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی آپ کا سلسلہ مس ہو جائے، اب روزانہ ہی اگر ایک سنت گھر میں ہم بچوں کو بیٹھ کر، فیملی کو بیٹھ کر بتائیں اور اس پر عمل شروع ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اب دیکھیں نا، سب نے یہاں سے فارغ ہو کر گھر میں جانا ہے تو سیدھا قدم داخل کریں، سلام کریں، جو ہم نے چیزیں سنی ہیں اگر اس پر عمل کریں تو یہ سنت کا ثواب بھی ملتا رہے گا اور برکتیں بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ فکر مدینہ بھی کریں گے اور آپ سب سے پھر آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، نعت شریف بھی سنیں گے۔ آ جائیں، دونوں ٹیمیں بھی آگے آ جائیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اپنے فکر مدینہ کے کارڈ نکال لیجئے یا اپلیکیشن کو آن کر لیجئے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم 11 جمادی الاخری کی فکر مدینہ کریں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آئیے فکر مدینہ شروع کرتے ہیں۔ کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں باجماعت ادا کی؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کی یا سنی؟ اذان و اقامت کا جواب دیا؟ کچھ نہ کچھ شجر شریف سے اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے؟ آتے جاتے مسلمانوں کو سلام کیا؟ گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی؟ جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ، نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ، مزاج پرسی پر الحمدللہ علی کل حال کہا؟ سلام اور چھینک کا جواب دیا؟ دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستی کی کوشش کی؟ پردے میں پردہ کیے، مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی؟ کیا 2 درس دیے یا سنے؟ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا یا پڑھا؟ مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے؟
کیا فکر مدینہ کی، کیا صلاۃ التوبہ پڑھی، سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا اور سنت بخش سرہانے رکھا، سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین ادا کی، تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی، کنز الایمان شریف سے 3 آیت مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی، انفرادی کوشش سے 2 کو مدنی انعامات و مدنی قافلے کی ترغیب دلائی، کیا 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے، اپنے نگرانوں کی اطاعت کی، چیزیں مانگ کر تو استعمال نہیں کی، غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی، پردے میں پردہ کرتے ہوئے قبلے کی سمت رخ رکھا، غصے کا علاج کرتے ہوئے درگزر سے کام لیا، ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں، نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجوں سے بچے، کیا گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا، تہمت، گالی گلوچ سے بچے، دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی، کیا صدائے مدینہ لگائی، راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نگاہیں نیچی رکھی، دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، وعدہ خلافی سے بچے، کیا دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی، اگر قرض ہے تو وقت پر ادا کیا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، یکساں تعلقات رکھے، نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریا کا ارتکاب ہو، زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشاروں سے یا لکھ کر گفتگو کی، بیان، مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہا سے بچے، ضروری گفتگو بھی کم سے کم الفاظ میں کی، کیا سارا دن مدنی حلیہ سجائے رکھا۔ اللہ کریم ہم سب کو مدنی انعامات کا عامل بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مجھے میسج بھی آیا کہ عارف بھائی نے وہ محاورے کا جملہ نہیں بنایا، لوگ یاد رکھتے ہیں عارف بھائی، میں تو بھول گیا تھا، تو چلیں اب آپ پہلے نعت شریف سنا دیں، پھر جب تک کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے شہد سے بھی میٹھا ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا، کیا خوب مہکا مہکا، سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا،
ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ، ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ، جنت سے بھی سہانا مدینہ 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 مدینہ، جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ، جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا، اور جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا، جنت کا حسن سارا اس میں سمٹ کر آیا ہے، حسن ہی سراپا ہے، حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ ہے، حسن ہی سراپا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا، اور اے زائر مدینہ دل کو سنبھال لینا، دل کو سنبھال لینا، دیکھ آ گیا مدینہ، دیکھ آ گیا مدینہ مدینہ مدینہ، دیکھ آ گیا مدینہ سرکار کا مدینہ، دیکھ آ گیا مدینہ سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا، اور پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، ارے تو بھی جو دیکھ لیتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا۔ ایمان افروز بات اور ایک دلچسپ بات اس شعر سے متعلق، ایمان افروز بات تو یہی ہے کہ شعر ہی کتنا پیارا ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ پیرس یا یورپ اور دنیا کے خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں، مگر ایک بار دو بار چار بار پیرس آپ چلے جائیں گے پھر جی بھر جائے گا، مدینہ وہ ہے 1000 بار چلے جائیں، جی ہے کہ بھرتا ہی نہیں بلکہ شربت دید نے ایک آگ لگا دی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، بڑھ جاتی ہے اور پیاس۔ تو پیرس تو کیا بیچتا ہے مدینے کی گلیوں کے آگے، لیکن میں ایک دلچسپ بات آپ کو شاید خوشی داخل ہوگی دل میں اس نیت سے کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے نگران شورا کے ساتھ یورپ کے مدنی قافلے میں تھے اور پیرس میں اجتماع تھا،
تو میں نے الحمدللہ اسی نیت سے یہ نعت شریف وہاں پڑھی تھی کہ بچپن سے یہ کلام پڑھتے آ رہے ہیں، بہت پرانا امیر علیہ السلام نے کلام لکھا ہے، لیکن میں نے کہا آج پیرس میں یہ کلام پڑھنا ہے کہ پیرس پہ مرنے والے تو پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ. پڑھیں. پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، تو بھی جو دیکھ لیتا. اور پھولوں کو چومتا ہوں، کانٹوں کو چومتا ہوں، لگتا ہے مجھ کو پیارا 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 پیارا، لگتا ہے مجھ کو پیارا سرکار کا مدینہ، لگتا ہے مجھ کو پیارا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا. اور اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا مدینہ مدینہ، مدفن بنے ہمارا مدینہ مدینہ، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا. اور تقدیر میں خدایا عطار کے مدینہ، تقدیر میں خدایا سگے عطار کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ مدینہ مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ. جناب چلتے ہیں کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Muhammad Lahanat Ali, speaking from Johannesburg, South Africa. My beloved Abdul Habib uncle, your silsila Zehni Azmaish is very beautiful. I love it and I really proud of Madni channel. I love Madni channel. Jazakallah. Your voice is also very beautiful. Your call is very beautiful and we all like it, mashallah. Keep calling us. ایک اور کال کی طرف چلتے ہیں.
हाजी अब्दुल हबीब साहब क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे, दोनों जहां की बरकतें नसीब फरमाए। मैं सिब्बी से गुलाम हैदर अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। आप पिछले दिनों माशाल्लाह 28 जनवरी को सिब्बी आए थे और अजीम शान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इज्तिमा हुआ। अर्ज ये करनी थी कि यहाँ हमने एक प्लाट ख़रीदा है और यहाँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के लिए फैज़ान अत्तार के नाम से हम मस्जिद बनाएंगे और ये हमने ज़मीन जो है दावत इस्लामी को ट्रांसफ़र भी कर दी, वक्फ भी कर दी, वक्फनामा भी ले लिया है। माशाअल्लाह। चले जनाब, सिब्बी वालों को भी मुबारक हो जी। दुनिया भर में इंशाअल्लाह मस्जिदें और मदारिस और जामियात इंशाअल्लाह बनाएंगे जी। अगली कॉल दीजिएगा। खलील अहमद कादरी सरवरी फैसलाबाद सरदाराबाद से अर्ज कर रहा हूँ। मुझे ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही प्यारा लगा है, बल्कि मैं पंजाबी में कहूँगा कि बड़ा वधिया प्रोग्राम लगता है सानू ये ज़हनी आजमाइश। ते एक गुजारिश है अब्दुल हबीब साहब हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह शेर सुना देन ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम में। चले तुसी सानू बड़ी वधिया कॉल की है। चले इनकी फरमाइश आरिफ भाई एक सुल्तान बाहू का कलाम का एक शेर सुनेंगे इंशाल्लाह। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आकिब अत्तारी है, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब अंकल जो बाबा का इमामा है वो मुझे दे दे, मैं बड़ा होकर नियत करता हूँ कि एक मस्जिद बनाऊंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये जज्बा ज़रूरी है और बिल्कुल होना चाहिए। एक अनार 100 बीमार तो सुना था, एक अनार लाख बीमार हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और ये अमीर अहले सुन्नत से मोहब्बत है माशाअल्लाह। अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, आप बड़े हो जाएं इंशाअल्लाह। मस्जिदें बनाएंगे, एक मस्जिद क्यों बहुत सारी बनाएंगे और इंशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत से बहुत सारे तोहफे भी लेंगे। एक कॉल लेते हैं और उसके बाद कुछ तासुरात जी। जी मेरा नाम है ज़फ़र अली शहदादपुर से। मदनी चैनल पे ज़हनी आजमाइश प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त और दिलचस्प है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं ख़ास तौर पे इस ज़हनी आजमाइश सीज़न 9 को देखता भी हूँ और घर वालों के साथ बड़े शौक़ से देखता हूँ इसे। और हबीब साहब से जो यानी कि मुस्कुराना, उनकी बातें, उनका सवालात ऐसे ऐसे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आप दुआ कीजिए अल्लाह इखलास भी नसीब फरमाए। कुछ तासुरात सुनेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद आगे चलेंगे जी। जी काशिफ अत्तारी भाई हैं, वो कहते हैं कि ये सिलसिला ज़हनी आजमाइश का कोई भी सानी नहीं, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। एक इस्लामी भाई हैं, कहते हैं सिलसिला ज़हनी आजमाइश के अलावा भी कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए जिसमें इनामात भी दिए जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हर हफ्ते की रात मदनी मुज़ाकरा है जिसमें एक नहीं कई इनामात। एक तो सबसे पहले इल्म दीन का इनाम दिया जाता है, अल्लाह के वली के दीदार का इनाम दिया जाता है, ठीक है, और उसके साथ साथ फिर बहुत सारे तबरुकात भी दिए जाते हैं। तो हर हफ्ते ये बरकतें जारी होती हैं। जो बाबुल मदीना वाले हैं फैज़ान मदीना आकर बरकतें लूटें, वरना दुनिया भर के नाजरीन मदनी चैनल पर हमारे साथ शामिल हो जाया करें। अफ़ान अत्तारी भाई हैं, कहते हैं हम सिलसिला ज़हनी आजमाइश में जो सवाल सुनते हैं वो लिख लेते हैं, इल्म का ख़जाना है ये सिलसिला माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। असलम भाई कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे मदनी चैनल को सिलसिला ज़हनी आजमाइश को खूब खूब बरकतें अता फरमाएं। आमीन। और एक तासुर ये भी आया कि आज आरिफ भाई आए हैं, माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, बहुत खूबसूरत अंदाज है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सबको नज़र बद से बचाए। आरिफ भाई वैसे मुझे जुमला आपका समझ आ गया है। आप ये कह सकते हैं कि कभी कभी चैनल पर आना चाहिए वरना घर की मुर्गी जो है वो दाल बराबर हो जाती। कहीं आप ये सोच के तो नहीं करते, कभी कभी आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। चलें जनाब, अब आरिफ भाई इंशाल्लाह हमें एक कलाम सुना, एक शेर सुनाएंगे बाहू सुल्तान बाहू साहब का, फिर इंशाल्लाह हम सिलसिले को लेकर आगे बढ़ेंगे। अलिफ चंबे मुर्शिद लाई हो मुर्शिद दादी करोड़ा हजां हो
دادی دار باہو مرشد دادی دار باہو مرشد دادی دار باہو دعا مانگیا کرو سگیو کتھے پیر نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاندے تے ہوں جیوں کے بھی مرے دے مرشد دادی وے باہو مرشد دادی دار وے باہو مینوں لکھ کروڑا بھائی کی کال آئی تھی. ویسے ہم نارملی ذہنی آزمائش میں اس طرح فرمائش نہیں لیتے. آپ کی فرمائش کال ہم نے پوری کر دی ہے اور بڑی ودیہ فرمائش پوری ہوئی ہے کہ امیر علیہ سنت کا پیر و مرشد کا دیدار بھی کرا دیا ہے. تو اب آپ جلدی جلدی ہمیں خوشخبری سنائیں کہ آپ کب مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں اور اس پہ بھی انشاءاللہ بہت سارا علم دین حاصل کر لیں گے. آئیے جناب سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. اسکور بورڈ ایک بار پھر دیکھتے ہیں اور پھر مقابلے کو آگے لے چلتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے مدنی چینل پر جو ایس ایم ایس کے ذریعے جوابات دیے جاتے ہیں اس میں عبدالہادی بھائی کا ایک مدنی تحفہ نکلا تھا تو وہ موجود ہیں اور رکن شورا کے ہاتھوں سے لینے کے خواہش مند بھی ہیں. جناب آ جائیں بھائی, کن کا تحفہ ہے تشریف لائیے. جی دونوں ٹیموں میں سے ایک اسلام بھائی ادھر آ جائیں گے, اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے. سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. ماشاءاللہ. جناب تحفہ لے کر جا رہے ہیں. قرآن اندازی میں ان کا نام نکلا تھا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تشریف رکھیں اور ایک ایک طرف آ جائیں. اسلامی بھائی آپ سے ریپڈ راؤنڈ کیا جائے گا. سوال پوچھے جائیں گے, آپ نے صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے. ہر اسلامی بھائی چاہیں تو 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو کچھ بھی حاصل نہ کریں, مرضی آپ کی ہے. کھڑے ہو جائیے جناب. اب باری ہے, شروع کریں گے اسلام آباد والوں سے. 40 نمبر ہیں. کمال کی بات یہ ہے اب تک کسی ٹیم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. ان سے جتنے سوال پوچھے گئے ہیں دونوں ٹیموں نے سب کے سب جواب دیے ہیں. اسلام آباد والوں سے سوال, پہلے اسلامی بھائی سے, آپ صحیح کہیں گے یا غلط کہیں گے؟ اگر کسی سوال کے جواب میں تاخیر کریں گے میں اگلا سوال شروع کر دوں گا, آپ کو وقت نہیں ملے گا, وہ سوال کا جواب آپ کا غلط کاؤنٹ ہو جائے گا, اس لیے فوراً جواب دینا ہے. کعبہ مشرفہ کے 4 کونے ہیں. صحیح. شب برات شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے. صحیح. ذہنی آزمائش کے ایک سیگمنٹ کا نام زبان و بیان بھی ہے. صحیح. آب زمزم کھڑے ہو کر نہیں پی سکتے. غلط. موسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے. غلط. آپ کے 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. 5 نمبر حاصل کر لیے اسلام آباد والوں نے جناب. اب باری ڈیرہ اللہ یار والوں کی ہے. عید الفطر 10 شوال کو ہوتی ہے. غلط. ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں ہیں. صحیح. مجھے در پہ پھر بلانا, یہ امیر اہل سنت کا کلام ہے. صحیح. لفظ اللہ میں 5 حروف ہیں. صحیح. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شام میں ہے. صحیح. آپ سے جناب غلطی نہیں بلکہ غلطیاں ہوئی ہیں. اسکور بورڈ بتائے گا کہ کتنے نمبر حاصل کیے ہیں. 2 غلطیاں کر دی ہیں. اللہ, لفظ اللہ میں 5 حروف ہیں, یہ غلط ہے. 4 حروف ہیں اور امام حسن کا مزار شام میں نہیں ہے. 2 غلطیاں کر گئے, اس لیے 3 نمبر ملیں گے. اب باری ہے اسلام آباد والوں کی. نماز کے 7 فرائض ہیں. صحیح. حروف قلقلہ 6 ہیں. صحیح. فجر کی اذان میں 17 کلمات ہیں. صحیح. نماز جنازہ واجب ہے. غلط. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. صحیح. اب دیکھنا ہے کتنے صحیح ہیں اور کتنے غلط ہیں. ایک غلطی آپ کر گئے. حروف قلقلہ 6 ہیں, یہ بات غلط ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں. جناب اب باری ہے ڈیرہ اللہ یار والوں کی. نمبر اگر پورے لینے ہیں تو توجہ سے سوال سننا ہوگا. اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی شریف میں نہیں ہے. غلط. شب معراج 25 رجب المرجب کو ہوتی ہے. غلط. قربانی کے لیے گائے کی عمر کم از کم 2 سال ضروری ہے. صحیح. حضرت حمزہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. غلط. 10 محرم الحرام کو حضرت حسن کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. صحیح.
آپ نے کہا صحیح یہی غلطی تھی، کیونکہ امام حسین کا واقعہ 10 محرم کو پیش آیا. 4 صحیح جواب آپ دے چکے تھے، 4 نمبر آپ نے حاصل کیے. اب باری ہے پھر اسلام آباد والوں کی. مولانا حسن رضا اعلیٰ حضرت کے بھائی ہیں. صحیح. ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ضیاء کوٹ میں ہے. غلط. سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوتی. صحیح. روح قبض کرنے والے فرشتے کا نام حضرت اسرائیل ہے. صحیح. صفا اور مروہ مدینہ شریف میں ہے. غلط. جناب اب دیکھنا ہے یہ 5 میں سے کتنے صحیح جواب دیے ہیں. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. جناب اسلام آباد والے آگے بڑھتے ہوئے اب باری ڈیرہ اللہ یار والوں کی ہے. قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں. صحیح. ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے. غلط. ذہنی آزمائش کا سیزن 8 جاری ہے. غلط. کھانا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے. صحیح. حضرت باؤدین زکریہ کا مزار پاک پتن میں ہے. غلط. آپ کا نام عبداللہ ہے. جی سر. صحیح ہے جناب. 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. جناب اب دیکھنا ہے مقابلہ کدھر جاتا ہے. دونوں طرف کے اسلامی میں اپنی جگہ تشریف رکھیں گے. یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور اب ہم ایک اور سیگمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا جناب, اگر آپ کی اجازت ہو تو. اجازت دیں یا نہ دیں آپ نے چھوڑنا تو ہے نہیں. چلیں جناب فرمائیے. چلیں مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل رکن شورا عبدالحبیب بھائی سے اب ہم کسوٹی کریں گے. اور عبدالحبیب بھائی ہم نے جو شخصیت یا جو چیز سوچی ہے اس کے متعلق 11 سوالات میں آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے. چلیں جی جناب مدنی کسوٹی ہے. جناب پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی مرادی شے کوئی انسان ہے؟ جی یوسف بھائی کیا کہتے ہیں؟ نعم. جی انسان ہے. کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہے؟ لا. اچھا دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. ظاہری حیات سے متصف ہے؟ اچھا نہیں. پہلے آپ دونوں سوچ لیں کیا سوچا ہے پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا. چلیں اینج نہ کرو جو یار. میں پہلے سوچا تھا وہی ہے. لا. ہر سوال پہ چینج نہیں کر دینا. جو سوچا کہیں لکھ بھی لو تاکہ بعد میں ہم شفیق بھائی سے پوچھ لیں. چلے جناب. لا. اچھا مزار شریف میں اس کا مطلب. اچھا کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ لا. وہ صحابی رسول ہیں؟ لا. اچھا صحابی رسول بھی نہیں ہیں اور تو پھر ولی اللہ ہوں گے. کتنے سوال ہو گئے؟ 4 ہو گئے. جی. عرب دنیا سے ان کا تعلق؟ مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. پہلے عرب سے تعلق نہیں تھا اب تعلق ہے. تعلق نہیں تھا اب ہے. چلیں آپ نے لگتا ہے کوئی اشارہ دیا ہے یا کچھ راؤنڈ آپ نے تو ہاتھ پکڑ کے راؤنڈ اباؤٹ گھمایا ہے. اچھا پہلے تعلق پاکستان سے تھا؟ نعم. ٹھیک ہے. مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ان کا مزار ہے؟ نعم. اچھا جناب 77 برس مدینہ منورہ میں گزارے انہوں نے؟ ہائے ہائے ہائے. نعم. میرے مرشد نے گزارے. آپ انہیں پورا ہاتھ پکڑ کے پہنچا ہی دیا آپ کو. میرے مرشد نے گزارے ہیں مدینے میں برس, ان کی رحمت سے 77 سبز گنبد دیکھ کر. سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی مراد ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین, عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین, عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین, عاشق مصطفیٰ ضیاء الدین, زاہد و پارسا ضیاء الدین. اعلیٰ حضرت کے صلاۃ والسلام میں ایک شعر پڑھتے ہیں جس میں مولانا ضیاء الدین مدنی کا ذکر ہے. عارف بھائی وہ شعر آپ سنائیں. ایک مدنی کسوٹی تو آپ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے نا. اور باب مجیدی کا بھی ذکر ہے. چلیں اور آسان کر دیا. یہ محاورہ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ نہیں عارف بھائی کو اونٹ کہیں گے تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. چلیں جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا, اس امام اہل سنت پہ لاکھوں پڑھیں. جن کی باب مجیدی میں چمکی ضیا, اس امام اہل سنت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اب چلیں گے اسکور بورڈ کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں. مقابلہ بڑا ٹینس سچویشن میں داخل ہو گیا کیونکہ آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا کہ کس نے آج آگے جانا ہے اور کس نے واپس جانا ہے. جناب ایک بار پھر ہم اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں. مقابلہ بڑھتے بڑھتے ایک ساتھ چلتا رہا مگر سفر ہے مگر اکیلے میں کچھ پیچھے رہ گئے ہیں ڈیرا اللہ یار والے. جی 54 اسلام آباد اور 52 ہیں ڈیرا اللہ یار والے. چلے میں خصوصی اسلامی بھائیوں کو بتا دیتا ہوں. خصوصی اسلامی بھائی ہمارے اسلام آباد کے 54 نمبر ہیں اور ہمارے ڈیرا اللہ یار والوں کے 52 نمبر ہیں. تو 2 نمبر کا جو ہے بیچ میں وہ ڈیفرنس ہے اور مقابلہ جاری ہے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب جناب شروع کرتے ہیں. درست کیجئے. العلم نور العلم نور. جی اسلام آباد والے پہلے بیل بجائیں گے. جی ڈیرا اللہ یار والے. طریقہ آپ کو پتا ہے. لفظ آپ کے سامنے ہوگا. اگر آپ کو جواب آتا ہو تو جواب بیل بجائیے گا. کل ایسا ہوا کہ بہت برابر مقابلہ تھا اور ملتان والوں نے آخری سوال پر غلطی کی اور 2 نمبر مائنس کروا بیٹھے اور مقابلے سے باہر ہو گئے. یقیناً جوش چاہیے مگر ہوش کے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں کیا لفظ ہے جو درست کرنا ہے. بیل بجائی ہے جناب اسلام آباد والوں نے. یا تو غلطی کریں گے یا جواب دیں گے. حرکانی. کیا یہ لفظ حرکانی ہے؟ صحیح جواب ان کو 2 نمبر سے آگے لے جائے گا. حرکانی جواب درست دے دیا. اسلام آباد والے 2 نمبر مزید آگے بڑھتے ہوئے. آپ جناب اگر ڈیرا اللہ یار والوں کو آنا ہے مقابلے میں تو مزید چستی دکھانی ہوگی. اب کون سا لفظ ہے جو درست کرنا ہے؟ اللہ اکبر. بہت لمبا سا یہ لفظ ہے اور انہوں نے بیل بجا دی ہے. سنتیں اور آداب. کیا یہ جواب درست ہے؟ بہت طویل نام تھا واقعی بہت ڈیفیکلٹ ہے. سیکنڈز بہت سارے باقی تھے مگر بیل بجائی. بلوچستان ڈیرا اللہ یار والوں نے. نمبر کی حاجت ضرور ہے لیکن یہ غلطی انہیں مقابلے سے باہر بھی کر سکتی ہے. کیا یہ لفظ سنتیں اور آداب تھا؟ جی جناب جواب درست دے دیا. اللہ اللہ. اب 2 نمبر کا ایک بار پھر فرق ہے. مقابلہ کہیں بھی جا سکتا ہے. چلیے جناب اگلا لفظ کون سا ہے جو درست کرنا ہے؟ سوچ رہے ہیں. واقعی غلطی بھی نہیں کرنی ہے. صحیح جواب پر بھی پہنچنا ہے. 5 سیکنڈ رہ گئے. مزید آپ کو کچھ سیکنڈز دے رہا ہوں. آپ چاہیں تو بیل بجا سکتے ہیں. جناب اب ہٹا دیجئے لفظ. بیل بجائی ہے بلوچستان والوں نے. اگر یہ جواب صحیح دے دیتے ہیں تو برابر ہو جائیں گے اور غلطی انہیں مقابلے سے باہر کر دے گی. دلچسپ معلومات. اب دیکھنا ہے کیا جواب یہ صحیح ہے. یہ جواب درست دے دیا ہے. انبلیویبل انبلیویبل. ایک بار پھر اللہ اکبر. پری کوارٹر فائنل ایک بار پھر آخری سوال پر آ گیا ہے. کل بھی یہی ہوا تھا اور آج بھی یہ ہونے جا رہا ہے. یہاں جتنے اسلامی بھائی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا آپ سب خاموش رہیں گے برائے کرم. کسی کا غلط آپ کا سوال غلط سمجھ گئے تو 2 نمبر بھی چلے جائیں گے اور آپ نے صحیح جواب بھی دیا تو یہ دوسرے کی حق تلفی ہوگی. تو ایسا کوئی کام نہ کیا کریں. جب آپ کے پاس آئیں جب آپ جواب دیا کریں. اب جناب آخری سوال کی طرف جا رہے ہیں. دل کی کیفیت ان کی کیا ہوگی میں نہیں جانتا. ہماری دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی ہیں. آئیے دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین ذہنی آزمائش سیزن 9 کا 23ویں مقابلے کا آخری سوال فیصلہ کرے گا کہ کس نے آگے جانا ہے. جی
बैल फिर बजा दिए डेरा अल्लाह यार वालों ने। क्या अब्दुल्ला सुई से आए हुए मुकाबला लेकर जाएंगे? काफिरून। काफिरून, क्या ये लफ्ज काफिरून है? अल्लाहु अकबर, जवाब दुरुस्त दे दिया। अनबिलीवेबल जनाब। उस्कुरुल्लाह। तीनों इस्लामी भाइयों की, डेरा अल्लाह यार वालों की कैफियत भी अजीब है, इस्लामाबाद वालों की कैफियत भी अजीब है। पीछे 6 नंबर से थे और ये आगे आए हैं जनाब। और यहाँ ये देखना था कि क्या तारीख अपने आप को फिर दोहरा रही है। सीजन 8 में इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ था, इस्लामाबाद और डेरा अल्लाह यार। इस्लामाबाद जीत गया था, मगर आज आगे बढ़ते रहे और आखिरी सवाल पर आकर ये वाकई अजीबोगरीब मामला हुआ है। ये मैं यकीन करें इस्लामाबाद की टीम को भी रुखसत करते हुए खुशी नहीं है। एक शानदार टीम, शानदार मुकाबला, लेकिन इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं और डेरा अल्लाह यार वाले आज क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। चले जनाब, दोनों टीमें आगे आ जाएं। तोहफे जाने पहले डेरा अल्लाह यार वालों को थे, मगर अब जा रहे हैं इस्लामाबाद। जनाब, डेरा अल्लाह यार वालों को इंशाल्लाह अगले मुकाबलों में कुछ तोहफे दिए जाएंगे। शानदार मुकाबला हुआ। और आइए फैज़ान अबू हुरैरा जी, मजलिस फैसला करे कि फैज़ान अबू हुरैरा किसे दिया जाएगा। फैज़ान अबू हुरैरा द वन एंड ओनली, और वाकई आज के मुकाबले की जान हमारे अब्दुल्ला भाई को दिया जा रहा है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा। मतलब मैं खुद हैरान हो गया, खास तौर पे जब दिलचस्प मालूमात और एक और कौन सी सुन्नतें और आदाब, इतना जल्दी वो रिप्लाई था कि हम भी थोड़ी देर के लिए परेशान थे कि ये इतना लंबा लफ्ज़ है। IQ लेवल इसमें चेक होता है कि कितना जल्दी चीज़ों को पिक किया जाता है। बहरहाल अल्लाह करीम इन सब के इल्म अमल में बरकत दे। इस्लामी भाई सारे इनाम के मुस्तहिक हैं, 6 के 6 शानदार इस्लामी भाई। अब आइए हम यूसुफ भाई से कहेंगे कि ये कुरानदाजी के नाम पढ़ें और सवाल क्या था वो भी बताएं, जवाब भी बताएं। आज जो मदनी चैनल के नाजरीन से सवाल किया गया था वो था, उस मस्जिद का नाम बताएं जिसमें 70 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई। और अब्दुल हबीब भाई ने इसमें मजीद इजाफा फरमाया था कि उनके मज़ारात भी मौजूद हैं। अच्छा, उन्हीं अंबिया के मज़ारात हैं ये नहीं पता, लेकिन 70 अंबिया के मज़ारात भी वहाँ ठीक रिवायतों में मस्जिद का नाम है मस्जिद खैफ। अल्लाह हम सबको वो मस्जिद देखना नसीब फरमाए। जो सही जवाबात आए उनमें से हम तक जो नाम पहुंचे हैं, बिनते अब्दुल गफ्फार अत्तारिया अत्तार वाला बूरे वाला, उम्मे अनस इस्लामाबाद, बिनते मेराज अत्तारिया पंजाब, बिनते कलीम रजा जमजम नगर हैदराबाद, उम्मे अफजल रावलपिंडी, मुहिबुल्लाह शेख मीरपुर खास सिंध, नईम पीर महल कितमीर रजा बाबुल मदीना कराची, सैयद तलहा गुजरात, शम्स लाड़काना सिंध, बिनते अब्दुल रहमान सरदाराबाद फैसलाबाद। और देखते हैं कि अब ये इनाम आज तोहफा जा रहा है गुजरात। सैयद तलहा भाई, आपका नाम निकला है, आप अपना एड्रेस भेजिए तो आप तक भी हम तोहफा ये भिजवाएंगे। और सोशल मीडिया के जो नाम आए हैं, सैयद जुनेद इस्लामाबाद, बिनते नसीर अहमद कोयटा, बिनते मोहम्मद फारूक मुंबई हिंद, बिनते मुश्ताक अत्तारिया, सैयद उमर गिलानी फैज़ान मदीना शकरगढ़, मोहम्मद यूसुफ, काशिफ अशरफ, असलम शाह अत्तारी, काशिफ मुनव्वर गुजरात और मोहम्मद उमर अत्तारी फैसलाबाद। जनाब काशिफ मुनव्वर भाई गुजरात से आपका तोहफा निकल आया है, तो आप हमें भेजिए, आप तक इंशाल्लाह। आज दोनों तोहफे माशाल्लाह गुजरात जा रहे हैं। दोनों गुजरात जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी गुजरात वालों का नाम आ गया है, क्या बात है। और ग्राफ देखते हैं हमारे नाजरीन की क्या राय थी कि आज कौन सी टीम आगे जानी है। जी, डेरा अल्लाह यार के कमाल हो गया जनाब। 63% राय ये थी कि डेरा अल्लाह यार वाले आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा नहीं, मेरी गलती है, हाँ ठीक है। इस्लामाबाद वालों की राय थी 63% कि वो आगे बढ़ेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिरी सवाल पर डेरा अल्लाह यार वाले मुकाबला ले गए जनाब। और अब चलते हैं मदरी मुन्नों की, यहाँ पर कुरानदाजी हो रही है। मदरी मुन्ने अपने टोकन निकाल लीजिए। 4203 आ जाए भाई। इस मदनी मुन्ने को कितने इनाम मिल गए भाई, माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा जनाब, ये देखते हैं कि कल मदनी मुकाबला जो होगा, जुमेरात है याद रहे, कल 9:30 बजे इंशाल्लाह मुकाबला होगा। किसका किसके दरमियान है ये भी आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 9 इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 1 मार्च बरोज जुमेरात गुजरावाला बामुकाबला खानपुर, बराह रास्त टेलीकास्ट मदनी चैनल पर।
جی اب حاضرین کی آج ہم ایک سلسلہ ان کے ساتھ کرتے ہیں, ترتیب کیجئے, نہیں کر سکے تو 2 پرچیاں نکالیں گے بڑے اسلامی بھائیوں کی. چلیں جناب 2 تحفے آپ کو دے دیتے ہیں. 4065 چلیں آ جائے ماشاءاللہ. دوسرا نام 4077 4077 جناب. چلیں دونوں بزرگ ہیں ماشاءاللہ, آ جائیں بھائی تحفہ لے جائیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اب مل کر انشاءاللہ الصلاۃ والسلام پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. آرزوئے حرم ہے سینے میں سب کو بلوائیے مدینے میں. حج کا موسم آ گیا, حجاج نے باندھی کمر, میری بھی حاضری کی ہو جائے صورت یا رسول. آرزوئے حرم ہے سینے سب کو بلوائیے مدینے میں. تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو وہ مسلمان سلام کہتے ہیں. اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. العلم نور نئے
دفعہ نئے سوال ہے، نئے نئے جواب اس دفعہ، نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو، نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو.